شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صحت مند زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے. جس نے اپنے جسم اور دانتوں کو دن میں کم از کم 15 دفعہ دھونا ہو اور ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ نہانا ضرور ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھنا ہو، صاف پانی استعمال کرنا ہو، رات کا کھانا جلد کھانا ہو اور کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی بھی کرتا ہو، تو ایسا شخص کسی شدید بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. مسلمان پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فالوور بننا چاہتا ہے وہ آج کے بعد سے پیٹ بھر کر کھانا کھانا چھوڑے. تو آپ دیکھیں گے آپ بہت سی بیماریوں سے بچیں گے. اور جتنی بیماریاں چکنائی یا فیٹس سے ہونے والی ہیں اور یعنی فرائیڈ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جن میں تیل اور گھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، مٹھائیاں، حلوے، ثقیل چیزیں اور مرغن غذائیں جن کو ہم بولتے ہیں، قورمے اور بریانی اور اسی قسم کی جو ڈشز ہیں جن میں گھی اور تیل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی پیٹ میں زیادہ نہیں جائیں گی کیونکہ پیٹ بھرنے کی عادت نہیں. لہٰذا یہ بھی کچھ نہیں کہیں گی پھر آپ جو بھی کھائیں گے آپ کو وہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا زیادہ کھانے سے طاقت بنتی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ کھانا کم کھانے سے طاقت زیادہ بنتی ہے. جب ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو کیا زیادہ کام کر سکتے ہیں؟ نیند نہیں آ جاتی؟ آتی ہے، سستی آتی ہے. زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ کھا کر، لیزینس ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جسم کو کھانا ہضم کرنے کے لیے بھی توجہ کرنا پڑ رہی ہے، محنت کرنا پڑ رہی ہے. اور پھر آپ کا دل، دماغ اور جسم اس کھانے کو ہضم کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور آپ سست پڑ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے ہیں، جتنی فتوحات کی ہیں، جتنے وفود کے ساتھ مل کر آپ نے مختلف مراحل طے کیے، جتنی دنیا کو مسلمان کیا، قرآن سب سے پہلے تو قرآن کو ریسیو کرنا بھی ایک بہت بڑا کام تھا جو دنیا میں اور کوئی کر نہیں سکتا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا. کہ اگر ایک آیت نازل ہوتی ہے اور آپ کا گھٹنا اگر حضرت ابوبکر پر ہے تو ان کی چیخیں نکلنے کے قریب ہو جاتی ہیں. ایک آیت اترنے کا وزن اتنا پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوچیں پورا قرآن لیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ کوئی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اتنی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتنے کام کیے اور کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا کبھی. تبھی تو پاسبل ہوا. اگر پیٹ بھر کر کھاتے تو پھر تو سو جاتے، پھر تو دن میں بھی نیند آتی، پھر رات کو بھی زیادہ گھنٹے چاہیے تھے سونے کے لیے. جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے، کبھی 2/3 میں، کبھی 1/3 میں، کبھی درمیانی رات، کبھی پچھلی رات، اور کہیں کبھی ساری رات عبادت میں کھڑے، اتنی دیر کھڑے کہ پاؤں سوج گئے، کہ خون نکلنے کے قریب ہو جاتا. تو یہ تبھی پاسبل ہوتا ہے. ذہنی طور پر الرٹ رہنا
بھی تبھی پاسبل ہے اور جسمانی طور پر بھی قوت والا ہونا، صحت مند رہنا تبھی پاسبل ہے جب ہم کھانا بھوک رکھ کر کھائیں. بھوک رکھ کر کھائیں یعنی ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں. پھر حلال اور پاکیزہ پر اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ جو بھی کھاؤ وہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ. قرآن پاک میں 2 ہی چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو کھانا. حلال کا تو سمجھ آتا ہے کہ جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں. مثال کے طور پر سور کا گوشت ہے، مردار یا خون ہے، اور وہ تمام جانور جو دوسرے جانوروں کو کھانے والے ہیں وہ سب بھی حرام ہے، ناپسندیدہ ہے. اور حلال پر کیوں زور دیا کہ اس حلال کے کھانے سے نہ صرف یہ کہ ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اس سے ہمارے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا نفس ہمارے کنٹرول میں رہتا ہے. پھر یہ ہمیں حدود میں رہنا سکھاتا ہے. جب ہم حلال چیزوں کی بجائے حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہونے لگتا ہے. اور آج کی ینگ جنریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لمٹس کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جنک فوڈ کے اندر نہ جانے کیا کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. یعنی جو چیز آپ کے سامنے تیار نہیں ہوئی، یہ شاید آپ کے ملک میں بھی تیار نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی تسلی بخش جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لہذا ایک ہی سنت کو اگر ہم فالو کر لینا کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو، تو ہم بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گے. ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی بہت سی مشکلوں سے بچ جائیں گی، بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے. 3 سال کی بچی کو کینسر ہو گیا. 5 سال کے بچے آٹو امیون ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں. یہ آٹو امیون کیا چیز ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. ہم بہت ہی دور ہیں علم سے. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم صحت مند رہیں، مگر ہمیں صحت کی الف بے ابھی پڑھنا ہوگی کہ صحت کہتے کس کو ہیں. آٹو امیون کہتے ہیں اس بیماری کو جس میں آپ کا امیون سسٹم بہت بری طرح تباہ ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ خود سے آپ کے جسم کو بیماریوں سے نہیں بچائے گا، اس نے جواب دے دیا، انکار کر دیا. ایک ہوتا ہے امیون سسٹم، قوت مدافعت. مثال کے طور پر میرے اندر یہ قوت ہے کہ میں یہ گلاس اٹھا سکوں، ٹھیک ہے، تو میں گلاس اٹھا لیتی ہوں. میرے اندر قوت ہے کہ میں کتاب اٹھا سکوں، میں اٹھا لیتی ہوں. جب مجھے ضرورت پڑے گی میں اٹھا لوں گی، کہ میری اتنی قوت موجود ہے. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے. مثلا اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ میرے اندر اتنی قوت موجود ہے، ایک صحت مند انسان کے اندر اتنی قوت موجود ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص بیمار آ بھی جائے گیدرنگ میں تو ان کا اپنا جو قوت مدافعت کا نظام ہے اس سے اس کو محفوظ کر دیتے. اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. جب وہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اس بیماری سے نہیں بچا سکتے. کسی کو ایک چھینک آئی تو اس کو 2 آ سکتی ہیں. کوئی ایک فلو والا آ جائے گا، اس کو پہلے فلو ہو جائے گا. کسی کو اگر کھانسی آئی اس کو پہلے کھانسی آنا شروع ہو جائے گا. ایک کا گلا خراب ہے اس کا 2 دفعہ شاید گلا خراب ہو جائے، کیونکہ اس کا قوت مدافعت کا نظام درم برم ہو چکا ہے. وہ کس نے کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کا ایک جیسا بنایا ہوتا ہے. جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کا قوت مدافعت کا نظام بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے تو وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آ کے ٹھیک ٹھاک سانس لیتا، سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی قوت مدافعت ایک بڑے انسان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. آتے ساتھ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کیا فوراً انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ابھی چونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے،
اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، آپ کے لیے صرف ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گی، اور اس کی قوت مدافعت کو آدھا کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہر تھوڑے عرصے کے بعد لگا کے اس کا جب تک یعنی 5 سال تک قوت مدافعت کا نظام بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس وقت تک اس بچے کو آٹو امیون تک لے جاتے ہیں کہ اس کا اپنا نظام کام ہی نہیں کرتا۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ جب بیمار ہو تو علاج کرایا جائے۔ ایک پیدا ہوتا بچہ، اسے کچھ بھی نہیں، اسے کس چیز کی آپ دوا دے رہے ہیں، کبھی کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا کیوں لگاتے ہیں انجیکشن، ابھی تو بیمار ہی نہیں ہو، یہ کون سا علاج کس نے پیدا کیا، کس نے وجود میں لایا، کون لایا، کہاں سے آیا کہ اتنا ضروری قرار دے دیا گیا کہ بچہ سفر ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کارڈ نہ ہو انجیکشن کے لگانے کا اور ان 6 بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کا۔ اس کو ویزا نہیں ملتا کسی ملک، اس کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا، یہ کیا ہو گیا؟ تو جب ہمارے بچے شروع سے ہی قوت مدافعت کمزور کر بیٹھیں گے تو پھر تو ان کا کاروبار چمکے گا نا، بیماریاں تو ہوں گی، پھر ہر بچہ بیمار تو ہوگا، پھر پہلے سال ہی اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیں۔ ابھی بچے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر فوراً ہی کچھ نہ کچھ مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو بچہ گلا بھی خراب ہونے لگتا ہے، تو بچہ بیماریاں کیچ کرنے لگتا ہے، اس کو الرجی ہو جاتی ہے، اس کو دانے نکل آتے ہیں، اس کو کہیں پیشاب رک جاتا ہے، کہیں اس کا یعنی کنجیشن ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس بچے کو آپ آزمانے کے لیے یعنی ایک فیملی میں ایک کے جیسے ہوتا ہے نا، ایک دیورانی جٹھانی کے بچے ہیں، ایک اگر انجیکشن اور وہ سارے فاصل تدابیر کرے اور دوسری کچھ بھی نہ کرے، صرف ذرا سا شہد چٹا دے، بس دونوں کے بچوں میں موازنہ کر لیں، ایک مسلسل بچوں کے لیے دوائیں لینے ہر روز اسپتال پہنچی ہوگی، جس کو شہد چٹایا جاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آزما کے دیکھیں۔ اچھا، اب یہ جو آٹو امیون میں جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک کھلانے سے، پین کلرز، یعنی پین کلرز آپ کا معدہ، جگر، گردے ایک طرف تباہ کر رہا ہے، ان کے فنکشن ڈسٹرب کر رہا ہے، آہستہ 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 جب اس کی زیادتی ہو جائے گی پین کلرز کی تو پھر اس کے فنکشن خراب ہونا شروع ہو، RFTs غلط آنے شروع ہو جائیں گے۔ غلطی کیا ہوگی؟ کریٹینن بڑھ جائے گا، یوریا بڑھ جائے گا، گردے اپنا کام کرنا کم کر دیں گے، اور پھر جب اس پہ چلتے رہیں گے، اور پھر بلڈ پریشر کی دوائیں دیکھیں آپ، گردے کمزور کر رہی ہیں، پہلے تو یورین زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اتنا آتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا، آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا، یا پھر کھانسی شروع ہو جائے گی بلڈ پریشر کی دواؤں سے، اور کھانسی کے ساتھ ہی پیشاب بھی نکل جاتا ہے، گردے بھی کمزور، امیون سسٹم بھی کمزور، پھر شوگر کی دواؤں کو لے لیں، ڈائبٹیز ان لوگوں کو ہوگی، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو جو وہ شوگر کی دوائیں کھا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے اعصاب اور مسل کمزور کر رہی ہیں، ایک وقت آتا فالج کر دیتی ہیں۔ آپ اس کا لٹریچر پڑھ کے دیکھیں، لکھا ہوا، ہم نے تو کبھی لٹریچر پڑھا ہی نہیں، مگر جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ لگا کے ہم دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے پرسکرائب کر کے دی ہیں تو ٹھیک ہی دیا ہوگا، ہم پڑھتے بھی نہیں، نہ کسی سے پڑھواتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کیا نقصان پہنچانے والی ہیں، بس کھاتے جاتے ہیں، جب نقصان ہوتا ہے تب سمجھ آتی ہے، اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، گاڑی بہت آگے جا چکی ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک ماں آئی اپنے 5 سالہ بچے کے ساتھ اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم نے اینٹی بایوٹک کھلائی تھی؟ کہتی تھوڑی نہیں، بہت کھلائی۔ میرے بچے کو جب کوئی طبیعت خراب ہوتی تو میں یہ سوچتی کہ سسرال والے مجھے کہیں گے کتنی نکمی ماں ہے کہ اپنے بچے کی خیال بھی نہیں رکھ سکی، اور ٹھیک نہیں ہے بچہ، گلا خراب ہونا تو اینٹی بایوٹک دے دیں گی، پیٹ خراب ہونا تو اینٹی بایوٹک دے دیں گی۔ اس کے ہسبینڈ کو کینسر ہے، لہٰذا اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس نے کہا بس جلدی سے میں اس کو ٹھیک کر دوں کسی طرح، تاکہ مجھے باتیں نہ سنائیں میری دیورانی جٹھانی یا ساس نندے، لہٰذا جلدی سے اینٹی بایوٹک، اسٹرانگ والی اینٹی بایوٹک دینا اور بچہ ایک دم سے ٹھیک لگنے لگ جانا۔ لہٰذا یہ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ بچے نے چلنا کم کر دیا، اب اس سے چلا نہ جائے، پھر پکڑنا بھی نہ، مطلب پکڑنے میں بھی اس کی کمزوری آ گئی، وہ پکڑ بھی نہ سکے کچھ، حتیٰ کہ اس کے لیے پین پکڑنا بھی مشکل ہو گیا، اسکول جانا بند کر دیا۔ جب ڈاکٹرز کو دکھایا
تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے آثار ختم ہونا شروع ہو گئے، اس کے پٹھے اب بہت کمزور ہو چکے ہیں. اگر میں نے اس بچے سے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو وہ اس طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے ایسے، اگر بولا یہ ہاتھ اٹھاؤ تو ایسے اٹھا رہا ہے اتنا، یعنی اب وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، خود سے چل کے نہیں آ سکتا، جو دوڑنے بھاگنے میں بہت تیز تھا. تھوڑی دیر بعد ایک اور ماں بچے کے ساتھ آئی، وہ تقریباً 7 سال کا بچہ تھا. کیا ہوا کہ آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی ہے. اسے کیا ہوا؟ اس کا بخار ہی نہیں اترتا، 24 گھنٹے بخار، پورا ہفتہ بخار، پورا مہینہ بخار، کئی مہینوں سے بخار نہیں ٹوٹتا. ڈاکٹر کہتے ہیں آٹو امیون ہو گئی، کیونکہ اب اس کا اپنا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. اب یہ دواؤں پہ زندہ رہے گا، اس کو ہر مہینے پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ایک ٹیکہ لگا کرے گا جس کے ساتھ یہ صحیح کام کر سکے گا، ادروائز نہیں. ڈاکٹر تابش ہیں یہاں پر اسلام آباد میں، پیڈس کے ہیڈ ہیں. جو لا علاج مریض ہوتے ہیں وہ میرے پاس ریفر کر دیتے ہیں. میں نے آج تک ان سے ملاقات نہیں کی، نہ میں نے ان کو آج تک ابھی دیکھا ہے، مگر وہ اپنے پیشنٹس مجھے ریفر کرتے رہتے ہیں، ان کے پیشنٹس میرے پاس آتے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتا رہتا ہے. تو پھر میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں، کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی پیشنٹ آیا تو میں انہیں کہتی ہوں آپ اپنے ڈاکٹر کو ایک دفعہ جا کے بتا دیجیے گا کہ آپ ٹھیک ہو گئے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے علاج کی صداقت اور حقانیت واضح ہونے سے ہو گئی کہ واقعی یہ ایک ایسا علاج ہے کہ جو آخری سٹیج تک پہنچے ہوئے کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو آٹو امیون اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ بیماری ہے جس میں کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اور جسم آپ کا کچھ بھی آپ کی حفاظت نہیں کرتا. اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی. مثال کے طور پر پاکستان آرمی ہے، اس کا کام ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کرے، سرحدوں پہ، یعنی ملک کے اندر بھی اور سرحدوں پر بھی. اگر کوئی دشمن میلی آنکھ سے دیکھے تو اس آنکھ کو پھوڑ دے، اگر کوئی باہر سے کارروائی کرنا چاہے تو یہ اس کو نیست و نابود کر دے. اس طرح اپنے ملک کی حفاظت کرتی پاکستان آرمی. بہو یہی کام ہمارا قوت مدافعت کا نظام کرتا ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی جراثیم جانے لگے، کوئی کسی قسم کا کوئی کیمیکل افیکٹ کرنے لگے، تو ہمارے یہ یہاں بیٹھے ہیں چوکیدار، جو اس کو اندر نہیں جانے دیتے، وہیں پہ پکڑ کے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی آرمی انڈیا کی آرمی کے ساتھ مل جائے اور جو انڈیا کی آرمی کرنا چاہے وہ کام پاکستان کی آرمی بھی ساتھ میں مل کے اپنے ہی ملک کو ختم کرنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ کتنا خطرناک یہ آٹو امیون ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ انڈین آرمی کے ساتھ مل کے پاکستان کی آرمی اب اپنے ملک کو تباہ کرنے شروع کر دیا، اپنے جوڑوں کو کھانے لگ گئی، اپنے اعصاب کو کھانا شروع کر دیا، اپنے معدے کو ختم کرنا شروع کر دیا، کسی بھی حصے کے پیچھے پڑ جائے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. HIV کا نام آپ نے سنا ہوگا. HIV ڈیزیز یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. آپ کو پتا آرتھرائٹس بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے، سورائسس بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے. بہت سی بیماریاں جو ہیں ہم آٹو امیون کے ساتھ لیے پھرتے ہیں. فائبرومیلجیا آٹو امیون ڈیزیز ہے. تو ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک عام بیماری کو. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ سنسیئرلی یعنی اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں اور جن چیزوں سے آپ کو روکا جائے کہ یہ مت کھائیے گا، ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، ان کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اور یہ غذا کھائیں، تو آپ 3 مہینے میں اگر 100% نہیں تو 95% ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. صرف 3 مہینے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کی ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے رہ سکتے ہیں، مثلا ہم گوشت سے منع، بعض بیماریوں میں سورائسس میں گوشت سے منع کر دیتے ہیں، انڈوں سے، گوشت سے، پروٹین سے ہی منع کر دیتے ہیں کہ پروٹینز ہی نہیں لینی. تو کہتے ہیں کیسے گزارا ہوگا، پھر ہم کھائیں گے؟ سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، زمزم پئیں، پانی پئیں، شہد ہے،
بہت سی چیزیں اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، وہ تو ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کھانے کی چیزیں، نٹس ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو آٹو امیون ڈیزیزز مختلف قسموں کی ہوتی ہیں اور مختلف حصوں میں اثر انداز ہو جاتی ہے، اور جس حصے پہ اثر انداز ہو جائے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اس حصے کو. جیسے اگر اعصاب میں ہو گئی، مسلس کو کھانا شروع کر دے گی، مسلس آہستہ 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 بریک ہونا شروع ہو جائے گی. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو طریقہ اختیار کیا، جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے کم کھانے کا بولا، کم کھانا کھائیں گے تو ہمارا امیون سسٹم زیادہ اسٹرانگ رہے گا. پھر کھانے کے ساتھ زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں، زیادہ پانی کا. کہیں نوالا اٹک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، یا اگر بہت ہی خشک ہو گیا تو تھوڑا سا سپ لے لیں. اور پانی کو ویسے بھی جس طرح بھی آج کل ایک ہے نا ہائیڈرو تھراپی چل پڑی ہے، اور پانی صبح بھی بہت زیادہ پئیں اور فلاں ٹائم دن میں بھی بکثرت پئیں. بہت نوجوانی میں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر بڑھاپے میں ایسا کریں گے تو آپ کل کے تھکتے آج تھک جائیں گے. آپ کے منرلز، وائٹامنز آپ کے ویسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے بہت تیزی سے. پیشاب کے ذریعے آپ کے سب نمکیات جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ بہت جلدی تیز ہو جائیں گے. بیماری تو شاید جائے یا نہ جائے، مگر آپ کی کمزوری ضرور بڑھ جائے گی. پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں چیز وہ پانی ہی ہے خوراک میں سے. آپ دیکھیں نا، سبزی بھی پانی میں اگتی ہے، پکتی بھی مطلب پانی کے ساتھ ہی ہم کھانا پکا سکتے ہیں نا. صرف یوں تو نہیں کہ ہم صرف پکا لیں اور پک جائے. جیسے کچھ چیزیں سوتے کرتے ہیں، کچھ اسٹیم کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر چیز پیدا ہی پانی سے ہوئی بھی. اگر ہم نہیں بھی استعمال کر رہے مثلاً جیسے کچھ چیزیں کچی بھی کھا لی جاتی ہیں، گاجریں ہیں، مولیاں ہیں، پھل فروٹ وغیرہ، تو سب پانی استعمال نہیں کرتے. اور پھلوں کے ساتھ بھی پانی کبھی نہیں پینا چاہیے. فروٹس اگر آپ کھاتے ہیں اور آپ اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھلوں کے ساتھ پانی کٹ کر دیں، آپ کو پھلوں کا صحیح فائدہ ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو پانی پی لیتی ہوں پھل کے ساتھ، مجھے کچھ نہیں کہتا. کچھ فوراً نہیں کہتا، وہ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے. اس وقت تک آپ بھول چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. پھلوں کے ساتھ، سلاد کے ساتھ، کھانے کے ساتھ پانی کم سے کم لیں تاکہ اس چیز کی غذائیت جسم جو ہے وہ ایبزارب کر سکے، نیوٹریشن آپ کی باڈی کو مل سکے، اس کی قوت آپ لے سکیں. بہت ہی ضروری ہو تو تھوڑا سا پانی پی لیں. ہاں، کھانے سے پہلے پینا اچھا ہے، کھانے سے پہلے پی لیں تاکہ جیسے آپ برتن کھنگالتے ہیں تو آپ اسی طرح اپنا معدہ کھنگال لیں تاکہ اس کے اندر کھانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کھا بھی سکیں. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنی دیر پہلے. اچھا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے تھوڑا اور پہلے پی لیں، زیادہ اچھا ہے. یعنی کھانے کے فوراً پہلے نہیں پانی پیئیں، کھانے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے یا 45 منٹ، تو آپ جتنا دل چاہتا ہے پی لیں پانی. اور اسی طریقے سے جو فیڈنگ مدر ہے، دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ بھی یہ طریقہ اختیار کرے تو نہ کبھی بچے کے پیٹ میں درد ہوگا، نہ اس کو کبھی گیسٹرک پرابلم ہوگا، اور نہ کبھی بچہ روئے گا بلا وجہ. اگر یہی طریقہ اختیار کریں. جو مائیں کھانے کے ساتھ، فیڈنگ مدرس کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، کھانا کھا کے بھی پانی ضرور پیتی ہیں کہ ہمیں عادت ہے، لہٰذا پھر بچوں کے پیٹ میں درد، کولک ہو جاتا ہے بچوں کو، پھر بچے روتے ہیں، آپ کو خود ہی مشکل پیش آتی ہے. آپ یہ ایک اصول بنا کے اپنے جیسے بہویں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بتائیں، ایک ہفتہ صرف کرا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو فائدہ بچے کو محسوس ہو یا اس کے اپنے دودھ میں اگر فائدہ محسوس ہو، آپ دیکھیے گا دودھ بہت اچھا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا دودھ نہیں بڑھتا یا دودھ کم ہے، پہلے تو سی سیکشن کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ لاس زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں پین کلرز اور اینٹی بایوٹک کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی دودھ سوکھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو اتنی فیڈ نہیں آتی. اگر ہم دودھ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا جتنی بھی ترکیبیں آپ کو لگیں گی تو مشکل، کیونکہ ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور اب اس وقت ہم نفس پرستی کا شکار ہیں. اگر آپ میرے الفاظ برے نہ لگے تو ہم سب نفس پرستی کا شکار ہیں.
جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحت کے لیے کیا چیز اچھی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ صحت کے لیے طریقہ کون سا صحیح ہے کسی بھی چیز کے استعمال کا. فیڈنگ مدر کی فیڈ اگر بہتر بنانی ہے, اس کا معیار اچھا کرنا ہے, تو پھر ایک تو کھانے سے پہلے پانی پئیں, پھر جب خود ماں کھانا کھائے اس وقت بچے کو فیڈ کرائیں. ہم کہتے ہیں پہلے فیڈ کرا کے لٹا دو پھر ہم کھانا کھائیں. ابھی ماں کھانا شروع کرتی بچہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے. اس کو خوشبو آتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے میں بھی کچھ کھاؤں, تو ماں اس کو کہتی نہیں چپ, اس کو باہر لے جاؤ ذرا باہر. کسی سے کہیں گے اس کو باہر لے جاؤ, یہ تنگ کر رہا ہے مجھے کھانا نہیں کھانے دیتا. ایسا بچہ بڑا ہو کے کھانا کیسے کھائے گا؟ وہ نہیں کھائے گا, کیونکہ جب اس کو بھوک لگتی تھی, جب اس کو خوشبوئیں آتی تھی, اس وقت ماں اس کو باہر بھیج دیتی تھی یا اس کو سلا دیتی تھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کھانا کی چیز ہے اور مجھے کھانا ہے. جب اپنے ساتھ وہ بٹھا کے پہلے دن سے, یعنی جب سے پیدا ہوا ڈے 1 سے, اگر وہ یہی طریقہ اختیار کرتی کہ جب اس کو فیڈ کراتی ساتھ خود کھاتی, جب خود کھاتی تو اس کو ساتھ فیڈ کراتی, تو کیوں نہ بچے کو عادت پڑتی کھانے کی. آج کے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو مائیں شکایت کرتی ہیں کہ جی میرے بچے کو بھوک نہیں لگتی, یہ کھانا نہیں کھاتا. بھئی آپ نے کب فیڈ کراتے ہوئے اس کو خود کھانا کھایا؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا کہ جب خود کھانا کھاؤ گے تب بچے کو دودھ پلانا. بہت مشکل لگتا تھا, کبھی آپ پلو رکھ رہے ہو, طریقہ نہیں آتا تھا شروع میں, تو ٹانگ کے نیچے پلو رکھنا, پھر ایک پلو اس کے نیچے رکھنا, پھر سیٹنگ کرنی, پھر ساتھ کھانا رکھنا, پھر مطلب خود بھی کھا رہے ہیں اور اس کو بھی فیڈ کرا رہے ہیں. بہت مشکل لگتا تھا, لیکن وہ تھوڑا عرصہ ایک بچے پر تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کیا, لیکن طریقہ آ گیا. پھر بڑے مزے سے بچہ بھی دودھ پی رہا ہوتا تھا, ہم بھی کھانا کھا رہے تھے. اچھے گھبلے موٹے ماشاءاللہ خوبصورت بچے الحمدللہ, یعنی ہر لحاظ سے صحت مند بھی الحمدللہ رہے بچے. کیونکہ اور پھر کبھی کھانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوا, کبھی کہنا نہیں پڑا کہ بھی آؤ کھانا کھا لو. جب بھی بیٹھنا بچوں نے آ کے خود ایک دم سے آ کے سب نے بیٹھ جانا. اور دوسری بات یہ کہ ہم 2-2 دن کا اگر کھانا بنا کے فریج میں رکھ دیں گے, بچے کو تو خوشبو ہی نہیں آئی, اسے پتہ ہی نہیں کہ کھانا پکا ہے یا نہیں پکا, تو ایک دم سے بچے کا دل نہیں چاہتا. جب آپ تازہ کھانا بنائیں گے, چاہے آپ نے سب دال ہی پکائی ہے, تازہ پھلکا بنائیں گی, بچے کو جو خوشبو آئے گی اس کا مائنڈ بنتا ہے ہر خوشبو کے ساتھ کہ ہاں مجھے کھانا ہے, تو وہ کھانا کھائے گا. سننا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں, بھوک نہ لگے تو نہ کھائیں. تو بچے کو انسسٹ کبھی نہ کریں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہت اذیت والا کام ہے جو شروع ہونے والا ہے. جیسے کچھ بچوں کو اگر کانسٹیپیشن ہو جائے اور ہم انہیں کہیں باتھ روم میں بیٹھ جاؤ, یعنی اس کو بٹھانے کی کوشش کریں, تو بچہ کتنا روتا ہے, کتنا تنگ کرتا ہے بچہ, کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ اب یہ ایک بہت تکلیف دہ کام شروع ہونے والا ہے جس سے مجھے بہت مشکل سے گزرنا پڑے گا, تو وہ اوائڈ کرتا ہے, باتھ روم میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح کھانا بھی نہیں کھانا چاہتا, اس کو اسی طرح کی اذیت محسوس ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے جیسے باتھ روم جاتے ہیں, کیونکہ جب کھانا نہیں کھائے گا کانسٹیپیشن بھی ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے, اور پھر جب سائنٹیفکلی پروو ہونے لگی چیزیں اور سائنٹیفک دور آیا, تو ہر چیز کو ہم نے ان کے اصولوں پہ پرکھنا شروع کر دیا, جس میں سے کچھ ٹھیک بھی تھی لیکن زیادہ تر غلط تھیں, جو اب ثابت ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ ہاں یہ چیزیں غلط ہیں. پھر جہاں حرام اور حلال کا فرق ہے, آپ دیکھیں کہ جتنے جانور حلال جانور ہیں ان کے گوشت جو ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں مطلب جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ ذبح کرنے کا اور ان کا خون ویسٹ کر کے پھر کھانے کا, تو مردار کو دیکھیں تو اس کے جسم کی ساری گندگی اس کے جسم ہی ہوتی ہے, اور جو وہ گوشت کھائے گا اس کو کینسر ہو جائے گا, اور اب یہ پروو ہو چکا ہے. اب دیکھیں جو چیز قرآن نے 1450 سال پہلے فرمائی, آج اس پر سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے, اور اب وہ لوگ اس بات پر آ رہے ہیں کہ واقعی گوشت جو ہے اس کا بلڈ ویسٹ کر دینا ہی بیماریوں سے نجات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کوشر کا گوشت کھاتے ہیں یہودی, اور وہ اسی طرح ذبح کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پورے جانور پھینک دیتے ہیں مشین میں اور اس کا قیمہ بن کے نکل آتا ہے. اب دیکھیں اسی میں اس کا پتا بھی ہوتا ہے, غور کیجئے, جس کو اسپیشلی نکالتے ہیں کہ یہ زہر کی پوٹلی ہے, ان کا پتا کو نہیں نکل آ جاتا. میکڈونلڈ کی ایک جو ساس بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوزے لے کے
اور پرسوں کوئی آئے ہوئے تھے امریکہ سے، تو بتا رہے تھے، کہتے کہ وہاں پر باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جب بھی کسی ریسٹورینٹ میں کام کرنا ہو تو ان کے ورکرز کو. تو اس ٹریننگ، اس کے بیٹے نے تھوڑے دن وہ ٹریننگ لی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو چکس ہوتے ہیں، چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، ان کو ان کے کھال بال سمیت سب چیزیں اسی طرح زندہ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو بلینڈ کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں بلیچ ڈالی جاتی ہے، پھر اس کا رنگ مطلب وہ والا ختم کیا جاتا ہے، پھر اس میں کلر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو بلینڈ کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ اور بھی تھوڑی بہت چیزیں مطلب ظاہر ٹیسٹ بنانے کے لیے ڈالی جاتی ہیں، اور سوچے بلیچ تک اس میں یوز ہوتی ہے، بلیچ. تو کیا آپ کو صحت دے گی؟ اور وہ پتا آپ سمجھتے ہیں نا، گال بلیڈر جس کو بولتے ہیں، وہ جب ہمارے ہاں گھروں میں مرغیاں ذبح کی جاتی تھیں تو کتنے دھیان سے اس کو کاٹ کے الگ کیا جاتا تھا کہ دیکھو دیکھو ٹوٹ نہ جائے، یہ پھٹ نہ جائے، یہ لگ نہ جائے. تو بڑے احتیاط سے اس کو لیور کا بھی تھوڑا سا حصہ ساتھ میں اتار دیتے تھے تاکہ یہ لیک نہ ہو جائے. اور اگر زندہ انسان کا گال بلیڈر پھٹ جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا، اس کا زہر پھیل جاتا ہے جسم میں. تو آپ سوچیں کہ وہ زہریلی پوٹلی کے ساتھ اگر ساسز بن رہی ہیں اور وہ ہمیں کھلائی جا رہی ہیں تو کیا ہم پھر بھی صحت مند رہ سکتے ہیں؟ تو پھر جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دیں. سمپل سا فارمولا ہے. لیکن جن لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ان چیزوں میں، ان کو وہاں سے نکالنا ایک بہت مشکل کام ہوگا، اور یہی آپ کا جہاد. اب دیکھیں کہ جو لوگ حلال جانور کا استعمال نہیں کرتے، گوشت، ویسٹ میں عام طور پر حرام جانور کھا لیے جاتے ہیں، مردہ ہو، جھٹکے سے ہو، بجلی کے کرنٹ سے مارتے ہیں یا اوپر سے گرا کے مار دیتے ہیں بڑے جانوروں کو. تو ان لوگوں میں جوڑوں کے مسائل ہم سے کہیں زیادہ ہیں، آرتھرائٹس کا مرض ان میں کہیں زیادہ ہے. آہستہ آہستہ ہمارے اس میں بھی آنے لگا ہے، ہمارے بھی کلچر کا حصہ بن گیا آرتھرائٹس، کیونکہ کھا لیا بہت اچھا سا. ہم تو پیٹ بھر بھر کے بیمار ہو رہے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد بیٹھ جانے سے بیمار ہو رہے ہیں. اگر گھر میں اتنی جگہ نہ ہو کہ آپ رات کا کھانا کھا کر واک کر سکیں تو پھر عشاء کی نماز آپ کھانے کے بعد ہی پڑھا کریں. نماز کی 15-20 رکعتیں پڑھ لینے سے بھی آپ واک کے برابر اپنی ریاضت کر لیتے ہیں. یہ ریاضت ہوتی ہے نا، جسم کو تھوڑا تھکانا، تھوڑا مشقت میں ڈالنا، اس کو حرکت دینا، یہ ریاضت کہلاتا ہے. اسلام سراسر ریاضت کا نام ہے. آنکھ کھلتے ہی ریاضت شروع، چاہے تہجد کے لیے اٹھے ہیں، چاہے فجر کے لیے اٹھے ہیں، فجر بھی پڑھ لی ہے تو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اور پھر تسبیحات ہیں، جب تک کہ سورج نہیں نکل آتا. آپ کی ریاضت ہی نہیں ختم ہوتی، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے ٹھیک ٹھاک بھوک لگ چکی ہوتی ہے ایسے ہی، اور آپ پھر چمک کے بھوک لگتی ہے تو آپ اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں، تو کیا سارا دن آپ کو تھکن ہوگی پھر؟ لیکن برعکس اس کے دوسرا شخص جو یہ برکت کا وقت سویا رہے، یا جن دنوں میں آپ کو مینسز ہو، آپ سوچے چلے آج آرام کر لیتے ہیں، نماز تو پڑھنی نہیں تو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، تو کتنا بور دن گزرتا ہے اور اس دن میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اچھا، ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو ہمیں بیمار کرتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن سے ہمیں شفا ہوتی ہے. کچھ چیزوں کا ذکر تو میں نے آپ کو کر دیا. بڑی بڑی جو وجوہات تھیں، بسیار خوری یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اور پھر آرام فرمانا، غلط دواؤں کا استعمال، اینٹی بایوٹکس کا استعمال، پین کلرز کا استعمال، یہ ہم کو بیمار کرتا ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں بیمار کرتی ہیں، وہ ہے کسی کو معاف نہ کر سکنا، کسی کے بارے میں دل کو میلا رکھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تکبر کرنا. یہ ہم کو کسی بھی دنیاوی یا مٹیریل چیز سے زیادہ بیمار کرنے والی بیماریاں ہیں، جن کا سورہ الحجرات میں ذکر ہے. میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتی ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں کیسے بیمار کرتی ہیں. اگر دو سہیلیوں کی لڑائی ہو جائے آپس میں، رشتہ داروں میں سے کسی کو لے لیں، نند بھابھی کو لے لیں، دیورانی جیٹھانی کو لے لیں، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے. ان رشتوں میں تو سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دروازے کے پیچھے سے دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی آیا یا گیا، بات ہوئی کہ نہ ہوئی، کس سے بات ہوئی، اور بس اپنے دل میں گمان پان دیا. اب پوچھنے پہ کسی نے جواب نہیں دیا یا بتایا نہیں، کہ ظاہر آپ سے ریلیٹڈ ایک چیز نہیں، اگر نہیں بتائے گی تو کیا ہو گیا.
تو معاف نہیں کیا، سونے گئے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی، میری برائیاں ہو کی ہوں گی، میرا ہی ذکر کیا ہوگا، اس لیے تو مجھے بتایا نہیں. اب وہ دل میں مطلب ایک طرف یہ افسوس کہ مجھے بتایا نہیں، دوسرا پتہ نہیں بات کون سی کی ہے. اب دیکھو میں نے کون سا قصور کیا ہے، اپنے آپ میں ہی قصور بھی تلاش کرنا شروع کر دینا. اور پھر صبح ہونے تک نہ نیند آئی اور نہ ہی سکون آیا. صبح اٹھی تو سر میں درد، اب کام بھی نہیں ہو رہا، اور یعنی ایک بلا وجہ کی ٹینشن، بلا وجہ کا سر درد آپ نے پال لیا. سارا دن بھی گزر گیا، نہ بات پتہ چل رہی ہے، نہ کوئی بات ہے، بات کا وجود ہی نہیں، اور آپ خواہ بیمار ہو رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمنے سامنے لڑائی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ بھی اچھال دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں آپ معاف نہیں کر سکتے کہ اس نے میری بے عزتی کر دی، سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اب میرے سامنے تو آئے، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی، اور ایک دشمنی پل جاتی ہے. نہ آپ معاف کرتے ہیں نہ وہ معاف کرتے ہیں، اور ایک ہنگامہ آ رہا ہے. اور بعض اوقات لوگ اپنے گھر الگ کر لیتے ہیں اسی چھوٹی سی بات پر. چھوٹی سی بات شروع ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، تو مستقل سر درد کا شکار رہنے لگ جاتے ہیں. اور کتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، میں کہتی ہوں کتنی بڑی رحمت کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے معاف کر دو، اور معاف کر دینا سب سے اچھا ہے. لیکن ہم معاف نہیں کرتے. ہم بیمار ہونا ہمیں قبول ہے، ہم خواہش نفس پہ چلتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیے گا ہر جگہ میں آپ کو خواہش نفس مار رہی ہے. تھوڑا سا سیکریفائس کر لیں ایک انسان ہونے کے ناطے، کہ ایک انسان جو ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے، چاہے وہ مشرک بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ملازم ہے، کوئی بھی ہے، انسان تو ہے نا. ایک انسانیت کا ہی کوئی احترام کرتے ہوئے اگر اس کو ہم معاف کرتے، بھول جائے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی، اگر کوئی بات ہو بھی گئی، اس کو دل میں نہ پالیں، دل میں نہ بڑا کریں، اس کو وہیں ختم کر دیں. ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں، بہت سے مسائل، بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے کبھی پیٹ میں درد بن جاتا ہے، کبھی ہمارے سر کا درد بن جاتا ہے، کبھی پھر دوائیں کھاتے جاتے ہیں الٹی سیدھی، اور پھر اس سے اور ہم بیمار ہوتے ہیں. جھوٹ بول کر ہم پھنستے ہیں، کبھی نہ کبھی جھوٹ کھل جاتا ہے. کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے، ایسے ہی کہیں نہ کہیں جا کے کھل جاتا ہے. چاہے آپ نے کپڑے کسی اور کے پہنے ہوئے ہیں اور کہہ دیا کہ یہ میرے اپنے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں سے تو پتہ چل ہی جائے گا. یہ اسی طرح کی اور کئی چیزیں. گاڑی آپ کسی کی ادھار پہ لائے ہیں یا رینٹ کار سے لائے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی ہے. مطلب کتنی قسمیں ہیں اور کتنے. اصل میں اب دور بدل رہا ہے، تو دور بدلنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کے سٹائل بھی بدل رہے ہیں. پہلے میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی، محلے میں رہتے تھے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے. اب جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے، جیسے جیسے نعمتیں آ رہی ہیں، ویسے ویسے جھوٹ کی بھی قسمیں بدلتی جاتی ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز کھل جاتی ہے، اور جب وہ کھلتی ہے تو وہ ایک اور آپ کو سٹریس دے جاتا ہے. پھر اس وقت ٹینشن اور ڈپریشن کتنا بڑھ چکا ہے. بات یہ ہے کہ نعمتیں تو ہمارے پاس سب موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہیے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں بہت سے بیماریوں سے بچاتی ہے. میں کبھی نماز کے بارے میں اور وضو کے بارے میں آپ کو ایک ڈیٹیل سے اگر اللہ نے چاہا تو میں بتا سکوں گی، نہیں تو ریکارڈنگ کبھی آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ، کہ نماز ہمیں کتنی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. کمر درد سے، ہمارے یہ پٹھوں کے درد، سروائیکل پین سے، یہ سروائیکل کے جو پرابلمز ہیں ان سے، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، مسکولر ویکنس اور مسکولر جو یعنی کیا کہنا چاہیے اس کا، اسٹفنس، یہ ساری نماز سے دور ہو جاتی ہے. آپ کبھی بہت تھکے ہوں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے دیکھیں اور آرام آرام سے پڑھ کر دیکھیں، جیسے کہ نماز کا جیسے حق ادا کیا جاتا ہے، آرام سے سجدہ، آرام سے رکوع، آرام سے قوما، آرام سے تشہد، اور صحیح پراپر پوزیشن میں بیٹھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ہماری کس طرح تھکاوٹ بھی دور کرتی ہے اور کیسے ہمارا سٹریس بھی ریلیز کرتی ہے اور کتنا ہمیں ڈپریشن سے بھی بچا لیتی ہے. وضو کا پراپر طریقے سے کرنا ہمیں کتنی بیماریوں سے بچا لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈائمینشیا،
اور شیزوفرینیا اور الزائمر، یہ کبھی ہم نے سنے بھی نہیں تھے. یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہمارا اللہ پر اعتقاد کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں، یعنی ڈپریشن جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی بیماری نہیں ہے. مومن تو ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے. اگر مومن کو تکلیف پہنچے تو تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کو خوشی پہنچے تو بھی وہ اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ یہ میرا رب اسی میں راضی ہے. کہتے ہیں کہ ایک اگر آپ نے کسی معاملے کو کرنے، کسی کام کرنے کا سوچا مگر وہ نہیں ہو سکا، تو آپ اس بات پر نہ جائیں کہ آپ کا کام نہیں ہوا، پھر یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے. مومن اس حال میں بھی خوش ہوتا ہے کہ اگر اس کا کام نہیں ہوا تو تب بھی کہتا ہے شکر ہے کہ نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کام کے ہونے میں خیر ہے، یہ میرے رب کو ہی پتا تھا. بعض اوقات رشتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ بہت اچھا ہے، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو سکتا. آپ استخارہ کرتے ہیں، رشتہ ختم. اب آپ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہو جائے ہو جائے. بھائی ہمیں تو نہیں پتا بعد میں کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہمارے رب کو پتا تھا. ہم نے تو یہ ہم جب یہ دعا کریں، اس طریقے سے دعا کریں یا اللہ جہاں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے بھی خیر ہو، وہاں ہمارے بچوں کے رشتے کرا. تو جب ہوگا آپ تب بھی خوش ہوں گے، جہاں نہیں ہوگا تب بھی آپ خوش ہوں گے. مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے، اور ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں. اسی سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں. توکل کرنا سیکھیں اللہ پر. توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کچھ نہ کریں، سب کچھ کریں ہر حال میں. یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مثلا معاشی حالات خراب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ روزگار بہت، یعنی آج کل جیسے رونا رویا جاتا ہے جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور روزگار ہے نہیں اور کاروبار خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بظاہر تاثر ہے اور ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے اللہ پر کہ جو روزی اس نے لکھی ہے وہ تو مجھے مل کے رہے گی. اور برکت تو پڑنی ہماری نیت سے. اصل میں رزق میں برکت ہماری نیت سے ہے، نہ کہ پیسے کی فراوانی سے. پیسہ جتنا بھی ہو بہت سے لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہے. جب پیسہ نہیں ہوتا تو 2 روٹی کھا لیتے تھے، اور جب سے پیسہ آیا 1 بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ نصیب میں تو اتنا ہی تھا جو کھا لیا. اب تو شوگر ہو گئی، اب تو زیادہ روٹی کھائی نہیں جاتی. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں، جتنے پیسے والے لوگ ہوں گے اتنے ہی زیادہ بیمار ہوں گے، کیونکہ ان کو کھانا نصیب ہی نہیں. اگر کھا لیں تو ہضم ہی نہیں ہوتا اور کھانے پر اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ابلی ہوئی سبزیاں ہی کھاتے ہیں بس. جب نہیں ہوتا تو آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیے، بظاہر زیادہ رزق نہیں ہے مگر آپ بہت اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں. جب زیادہ آ جائے گا تو آپ کو وہ اچھے اچھے کھانے، بہت بڑے بڑے گھروں میں آپ دیکھیں کھانے کی خوشبو ہی نہیں ہے یا ذائقہ ہی نہیں ہے. نوکر پکاتے ہیں جب تو ان کو کیا پتہ نہیں صاف بھی ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ذائقہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو پسند آتا ہے، بس زہر مار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سسٹم ہے، چل رہا ہے، تو اس سے آپ کو صحت تو نہیں ملتی نا. جس کھانے کی خوشبو آپ کو اچھی لگے، جس کھانے کا ذائقہ آپ کو اچھا لگے، وہی کھانا آپ کھا سکتے ہیں نا، اور وہی کھانا آپ ہضم بھی کر سکتے ہیں. جو اچھی ہی نہیں لگی چیز وہ ہضم بھی نہیں ہوتی آپ سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان میرے پر توکل کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کے توکل سے کہ میں اس کی وہ دعا قبول نہ کروں. تو جب ہم اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ ہماری مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ. صبح کی نماز، صبح کی تسبیحات، صبح کا اللہ کا ذکر، صبح کا قرآن کی تلاوت، صبح کے جتنے اذکار ہیں اور جو تسبیحات ہیں جیسے استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد، بھی اتنا بھی پڑھ لیں آپ تو آپ کا درود ہو جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک آپ ایک ترتیب سے شروع کریں اور ایک ترتیب سے اس کو مکمل کریں. صرف چیدہ صورتیں ہر روز مت پڑھیں، وہ بے شک پڑھیں صورتیں، مگر ایک جو ترتیب سے قرآن کا پڑھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ ایک صفحہ ہی پڑھیں، یہ آپ کے ایمان کو بوسٹ اپ کرے گا. جتنا آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے
آپ کے دل کو اتنا اطمینان زیادہ سے زیادہ ملے گا، آپ کا ڈپریشن دور ہوگا، آپ کا سٹریس ریلیز ہوگا، آپ کے دل کے اندر ایمان جب قوت پکڑے گا وہ آپ کو حوصلہ بہت دے گا. اور صبح کا قرآن تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھیں، یعنی بول کے پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں. بول کے پڑھنے سے آپ کے پھیپھڑوں کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، اور یہی قرآن آپ کی قبر میں آپ کا ساتھ بھی دے گا. اور آپ کو اس بات کا ہر روز جب آپ صبح قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسی قرآن نے آپ کو قبر میں، اسی قرآن نے ساتھی بننا ہے. قبر میں کوئی چیز اور ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے اعمال جائیں گے اور یہ قرآن جائے گا. اگر ہم نے ہر روز اس کو پڑھا، کوئی دن اس سے مس نہ کیا، تو یہ یقیناً ہمیں قبر میں ہمارا ایک دوست کی شکل میں ہمارے پاس رہے گا. احادیث کے مطابق یہ چیز کتنی تسلی دیتی، انسان مرنے کے بعد بھی اچھا فائدہ پہنچے گا، اس کا بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے، توکل آپ کو حوصلہ دیتا ہے، معاف کرنا آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ میں معاف کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس نیت کے ساتھ آپ کہا کرے کہ یا اللہ میں تیرے بندے کو معاف کرتی ہوں، تیری بندی کو معاف کرتی ہوں. جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، قریبی رشتے زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو اتنا ہی زیادہ معاف کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے قیامت کے دن معافی کی طلبگار ہوں، میں آج ان کو معاف کرتی ہوں، کل تو مجھے معاف کر دے. تو کیا آپ کے اندر معافی کا حوصلہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ ہوگا نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، مگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کی بھی ہو جائے. آپ اس کو معاف کر دیں، اس کی بھی جان بچ جائے گی اور آپ کی بھی اللہ تعالیٰ جان بچا لے گی. یہ رویہ آپ کو صحت مندی کی طرف لے کے جاتا. اب آپ دیکھیے، ایک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کی جو اقسام بتائی، اس میں دل کی بیماریاں اور جسم کی بیماریاں، دو طرح کی بیماریاں. جو دل کی بیماری ہے اس میں شک و شبہ کی بیماری بھی ہوتی ہے، حسد کی بیماری، منافقت کی بیماری. ہم دل کی بیماریاں سمجھتے ہیں ہارٹ ڈیزیز، دل کا بڑا ہو جانا یا دل کا چھوٹا ہو جانا یا دل کا پراپر کام نہ کرنا یا اس کے آرٹریز کی بلاکیج یا انجائنا یا اس کے درد، یا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دل کی بیماری. نہیں، ایک وہ دل جس کو نفس بولتے ہیں نا، اس کی بھی بیماریاں ہیں، اور یہ منافقت سب سے بڑی بیماری ہے. ان کا سد باب کرنا اسی طرح ممکن ہے جب ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، انسان کو محترم سمجھیں، انسانوں کو معاف کر دیں، کسی بھی انسان کی زیادتی کو لمبا نہ لے کے جائیں، چھوڑ دیں اس کو. کیونکہ کچھ آپ دیکھتے ہیں ہر انسان مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کی نیچر فرق ہے. اب جب زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی رنگینی ہے اللہ کے اس کارخانے میں، کہ کیسے کیسے لوگ پیدا کیے اللہ نے. تو ہر انسان کو اسی طرح کا انسان سمجھے جیسا وہ ہے، اس کو اپنے مطابق نہ بنانے کی کوشش کریں. وہ آپ نہیں بن سکتا، اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیں. ہاں، اس کے اپنے حال پہ ہوتے ہوئے اس کی کچھ اصلاح آپ کر سکتے ہیں اپنے قرآن اور حدیث سے تو ہو جائے، ادروائز کبھی انسان مکمل طور پہ نہیں بدل سکتا. اس کا مزاج، اس کا انداز وہ رہے گا جیسا وہ پیدائش کے وقت لے کر آیا، مرتے دم تک وہ رہے گا. معمولی سی تراش خراش ہو سکتی، زیادہ نہیں ہو سکتی. ایمان کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، ایمان بڑھا سکتے ہیں آپ، اور وہ اپنے ایمان ہی کے ساتھ بہت سی چیزوں کو دور کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں اپنے اندر پیدا بھی کر سکتا ہے. وہ خود کرے گا، آپ نہیں کر سکتے، اس کا اپنا ایمان کرے گا. پھر یہ شک و شبہ کی بیماری جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے نا، کہ جب تم سے کوئی پوچھے، یعنی جیسے کوئی دستک دے تو صاف الفاظ، صاف لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں مت بات کرو. آتا ہے نا قرآن پاک، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے کسی شک کی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائے. یہ ہے ایک دل کی بیماری. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مختلف بیماریوں کی جو ہے نشاندہی کی، مثال کے طور پر تجسس اور بدگمانی، یہ دوسرے انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی بیماریاں ہیں. تجسس بھی دل کی بیماری ہے اور بدگمانی بھی. ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. جب ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ لیتے ہیں یا بعض اوقات کر بھی دیتے ہیں کچھ جگہوں پہ، تو وہ گناہ ہوتا ہے.
ہم صرف امیجن کر لیتے ہیں اور اس کے اثرات بہت دور تک پڑتے ہیں، بعض اوقات ہماری نسلوں تک جا پڑتے ہیں. گمان آئے بھی تو اس کو جھٹک دیں اور اچھا سوچیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، ایسا نہ ہو. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ واقع عفق میں الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیوں نہ تمہارے دل میں آیا کہ ہم ایک دفعہ تو سوچ لیتے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو. کسی نے بھی یہ بات نہیں کی، سبھی اس رو میں بہ گئے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا تھا کہ کیوں نہ تمہارے دلوں میں یہ بات آئی کہ تم سوچتے کہ یہ تو پاکیزہ خاتون ہے، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نہیں بولا. تو جب بھی کسی مسلمان عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات نازیبا بات ہو تو ضرور کہنا چاہیے، پتہ نہ بھی ہو تو کہنا چاہیے کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں کہ ایسا ہو، ایسا نہیں ہوگا، غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بات کہنی چاہیے ایک مسلمان کی عزت کی، حرمت کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا. آپ جس رب کی خاطر ایسا کر رہے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ اجر و انعام بھی دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرا دینا، دو لوگوں میں جن میں لڑائی ہو چکی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، فساد ہو گیا ہو، ان میں چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں بیٹی ہو، تو ان میں صلح کرا دینا ساری رات اللہ کے راستے میں سرحد پر جہاد کرنے سے بھی بڑا اجر ہے. اتنا بڑا اجر ہے دو مسلمان بہن بھائیوں میں یا میاں بیوی میں صلح کرا دینا. پتہ نہیں کتنے سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے کہ گویا کتنے سال عبادت انسان کرتا رہا ہو اور جہاد میں لگا رہا ہو، وہ سب سے بڑھ کر ہے. اور ہم لڑائیاں ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ. کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کرنا سب سے خبیث شیطان کا کام. شیطانوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. خبیث ترین شیطان کا کام ہے کسی دو انسانوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی کرا دینا، غلط فہمی پیدا کرا دینا یا ان کے اندر ناچاکی پیدا کرا دینا. ہاں، اگر صلح کرا دیں گے تو آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. وہ جنت میں خاص مقام عطا فرمائے گا ایسے شخص کو. اچھا، یہ تو ہو گئی تھی دل کی بیماریاں جن کا علاج قرآن خود کرتا ہے. پھر ہیں جسمانی بیماریاں. جسمانی بیماریوں میں آپ دیکھتے ہیں دردیں ہیں، کمر کا درد ہے، سر کا درد ہے، جسم کی اور مختلف حصوں کی بیماریاں ہیں. آج کل کے موسم میں نزلہ، زکام، کھانسی، الرجیز بہت پائی جاتی ہیں. ان کا علاج طب نبوی سے ہم کیسے کریں؟ اس میں سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اپنے گندے ہاتھوں سے، جیسے اسی ہاتھ سے اگر آپ مثلا اپنا دکان صاف کر رہے ہیں اور اسی ہاتھ سے آپ لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ اس وقت لوگ اینٹی بایوٹکس اور اینٹی الرجیز کھا کے ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہو چکا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بیمار ہو رہے ہیں. لیکن جن کا ایمان کا لیول ذرا ہائی ہے، اچھے ایمان والے لوگ ہیں، ان کو ایسی بیماریاں کچھ بھی نہیں کرتی. وہ دوسروں سے نہیں لگتی، وہ اپنی کسی غلطی سے لگی ہوں گی. یعنی موسم کی شدت ہے، ہم اس کے مطابق اپنا خیال نہیں کریں گے تو آف کورس بیمار ہوں گے. یہ کبھی کبھی انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، یا کیئرلیسنس کی وجہ سے انسان اپنا نہیں خیال کر پاتا، اس سے بیمار ہو سکتا ہے. تو ایک الگ بات ہے، انسان ہے نا، تھک بھی جاتا ہے، انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے، موسم کی شدت کو برداشت نہیں بھی کر پاتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. لیکن جب بیمار ہیں تو پھر پھیلائیں نہیں بیماری. چھینک آئے تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ چھینک میں اپنے ناک کو کور کر لیں، پھر چھینک ماریں. چھینک آنے سے پہلے ڈھانک لیں. جمائی آئی ہے تو منہ ڈھانک لیں. اسلام ایسے ہی کہتا ہے، حکم ہے نا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کھانسی آئے تو منہ ڈھانک لیں، یا کھانس لیں سب کے سامنے، چھینک لیں سب کے سامنے، نہیں نا. تو جب ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ نزلہ، زکام، کھانسی، چھینک، اس میں اپنا منہ ڈھانک لیں، تو کیسے بیماری پاس ہوگی؟ آگے جائے گی بیماری؟ نہیں جائے گی نا.
اور بہتر ہے کہ اگر آپ کو یعنی مسلسل زکام بہ رہا ہے یا مسلسل آپ کو چھینکیاں آ رہی ہیں، مسلسل کھانسی ہے، تو ماسک ہی پہن لیں، وہ بھی اچھا. بلکہ جب کلاس میں زیادہ لوگ آتے ہوں تو ان میں سے اگر ایک بیمار ہو جائے تو ماسک یہاں پہ بھی ہو تو اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ماسک پہنا دیں تاکہ چھینک میں کھانسی میں دوسروں تک بیماری نہ پہنچے. دونوں طریقے ملتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جیسے ایک جذام کا مریض تھا تو جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جذامی آیا تو ابھی دروازے پہ ہی تھا تو آپ نے فرمایا ہم نے تم سے بیعت لے لی، بس اب آپ تم جاؤ، یعنی اس مجمع میں مت انٹر ہو، کیونکہ مختلف طرح کی طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جلدی بیماری قبول کر لیتا ہے، کوئی نہیں، تو دور بھیج دیا. اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اس طرح جذام سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتی، حالانکہ اتنی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے، لیکن جذام جو ہے وہ بہرحال لگ بھی سکتا ہے اور اس سے احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس کے پاس جو بھی تیماردار جائے وہ اپنا ماسک لگا کے جائے، وہ گلوز پہن کے جائے، وہ اپنا احتیاط کر کے جائے، اور جب اس کا سارا کام کر لے تو پھر آ کے اپنے آپ سب چیزیں تبدیل کر لیں. تو اس طرح بیماری کی روک تھام ہو سکتی ہے. تو ایک تو ہے کنٹیجیس ڈیزیز جو کہ پھیلنے والی ہیں، اس میں احتیاط اچھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ یعنی بیماری میں چھوت چھات نہیں ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ کسی بھی بیماری کی چھوت سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. اصل میں تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے انسان، اور جب حکم نہیں ہوتا تو بیمار نہیں ہوتا. اب اگر ہو گئے ہیں تو پھر کیا کریں؟ کلونجی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. اب ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک چٹکی کلونجی روزانہ منہ میں رکھیں، چبا کے کھا جائیں صبح سویرے، تو آپ کے امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے. جتنی مصنوعی چیزیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہوئی ہیں خود یا کروائی ہیں، وہ سب کی سب امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والی ہیں، جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. والتین والزیتون، رمان یعنی کھجور کا ذکر ہے، انجیر کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر، یہ سب کے سب امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اور نہ صرف امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں بلکہ ہمارے نظام انہضام کو بھی اسٹرانگ کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، آپ ایک چٹکی ایک کلونجی کھا کے دیکھیں، پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے گردے میں بھی ایون درد ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی شفا ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا شہد کا پانی پی لیں. شوگر ہے تو پھر شہد والا پانی نہ پیں. سائنوسائٹس ہے جس میں ناک بند ہو جاتا ہے، یہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے، کبھی دونوں طرف سے یا باری باری، یہ سب سائنوسائٹس کے علامات ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ پیچھے سے آپ کے حلق میں کچھ گرتا ہے، قطرے گرتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کیرا بولتے ہیں. بیک ڈراپنگ ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک لیسدار سی چیز گلے میں لٹک سی گئی ہے، نہ وہ باہر آتی ہے نہ وہ اندر اترتی ہے. یہ سائنس ہوتا ہے، اس کو سائنوسائٹس بولتے ہیں. اس کے ساتھ کبھی ناک ادھر سے بند ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے، یا دونوں پورے کا پورے بلاک ہو جاتا ہے. بعض اوقات صحیح سے اگر سانس لے کے دیکھیں تو عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، مگر سانس صحیح طریقے سے کھل کے نہیں آتا، آسانی سے نہیں آتا. تو یہ جو بلیک سیڈز ہے یہ سائنوسائٹس کا مکمل علاج ہے، مکمل. یعنی اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ صحت یاب ہو جائیں، آپ کو بار بار نہیں ہوگا، کیور ہو جائے گا. علاج وہ ہے جس کو آپ کریں تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے اور آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہ رہے. اس کو کیور بولتے ہیں، یعنی شفا پا جانا. ٹھیک. لیکن اگر آپ بیمار ہوں، اینٹی بایوٹک کھا لیں، تھوڑے دن ٹھیک گزرے، پھر بیمار ہوں، پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں، پھر تھوڑے دن ٹھیک گزرے اور ڈیوریشن کم ہوتا جائے. پہلے آپ سال بعد اینٹی بایوٹک کھاتے تھے، پھر 8 مہینے بعد کھانے لگے، پھر 6 مہینے بعد، پھر 4 کے بعد، پھر 2، پھر 1 مہینہ، پھر ہفتے بعد. ہفتہ اینٹی بایوٹک کھائیں، ہفتہ ٹھیک رہے، ہفتہ اینٹی
کھائے 6 دن ٹھیک رہے، پھر 5 دن، پھر 4 دن، پھر 2 دن، پھر ادھر اینٹی بایوٹک ختم ہوئی، ادھر آپ بیمار ہوئے، آٹو میون میں چلے جا رہے ہیں. یہ علاج نہیں ہے، اس سراسر موت ہے. اس کو شفا نہیں کہتے. شفا اس کو کہتے ہیں کہ بیماری خیریت سے رخصت ہو جائے اور آپ بالکل ایک نارمل انسان، جب آپ بیمار بھی کبھی نہیں ہوئے تھے اس طرح، جیسے آپ کہتے ہیں نا ٹین ایج میں جیسے ہمارے یہاں ہمت تھی، جس طرح ہم طاقتور تھے، جیسے ہم سب کچھ کر لیتے تھے، سب کچھ کھا لیتے تھے، وہ بات اب کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے اسے دوا دیے نا. اب ہم جن دواؤں پہ چل پڑے ہیں تو ہمیں وہ توانائی، وہ جوانی واپس آنے بھی نہیں دیتی. وہ وقت آپ کا مطلب اس طرح کی ہمت آ سکتی ہے آپ میں اگر آپ تھوڑا سا رد و بدل کر لیں چیزوں میں. کلونجی کا ایک چٹکی روزانہ کھانا آپ کو لمبی عمر دیتا ہے اور وہ بھی صحت والی. پھر آپ کے بہت سے مسائل اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں، یعنی معدے کے مسائل. ہاں، جن لوگوں کو جلن ہے تو شاید ان کو اتنا اچھا نہ لگے. اب اگر ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، السر ہو گیا ہے یا تیزابیت زیادہ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کلونجی کچھ دن آپ کو اچھی نہ لگے. ہمت کر کے 1 ہفتہ کھا کے دیکھیں، اگر تو آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو گئے تو ٹھیک، اگر بڑھتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا السر بھی زیادہ ہے، آپ کی ایسیڈیٹی زیادہ ہے، آپ کو کچھ اور علاج کرنا چاہیے. جتنی سنت چیزیں ہیں یہ اسی کو بادر کرائیں گی، اسی کو تکلیف محسوس کرائیں گی جن کے اندر آلریڈی مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور جن کا مسئلہ نہیں ہے ان کو اتنا تکلیف بھی نہیں دلائیں گی، پہلے سے بہتری امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن جن کی بیماری بڑھے وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کو درست کرا لو، تو آپ اس کو درست کرا لیں. لیکن وہ علاج کریں جو آپ کا کوئی اینڈ ہو، جس کا کبھی دوا چھٹنی ہو. جب آپ کو ڈاکٹر کسی بیماری کے لیے کوئی دوا پرسکرائب کر کے دے، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، کولیسٹرول ہو، دردوں کی دوا ہو یا اینٹی بایوٹکس، آپ پوچھیں ڈاکٹر کیا یہ دوا میں کبھی چھوڑ سکوں گی؟ ایک سوال. دوسرا آپ ان سے پوچھیں کہ میں کتنے دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ 2 سوال آپ کیا کریں ڈاکٹر سے. آپ کہیں کہ مجھے وہ دوا دے جو ایک دن ختم ہونی ہو، کبھی میں اس کو بند کر سکوں. وہ آپ کو پکے کسٹمر بنا لیتے ہیں کہ جو آئے وہ ساری زندگی ہی دوا کھائے، پھر دوا نہ ختم ہونی، ان کے کارخانے چلتے ہیں. دوا وہ لیں جو آپ 1 مہینہ 2 مہینے، چلے حد ہوگی 3 مہینے، اس کے بعد آپ کو دوا نہ کھانی پڑے. بہت ریئر ڈیزیز ایسی ہیں جس میں کہیں زیادہ عرصے کا علاج ہوتا ہے، جیسے آرتھرائٹس ہے، اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ ایک جوڑ میں آپ کے کچرا پھنس چکا ہے. میں اس کو کچرا ہی کہتی ہوں. ایک جوڑ میں آپ کے ٹاکسنز جمع ہو چکے ہیں، ان سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ ٹاکسنز نکالنے کے لیے ہجامہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے کہ ہجامہ کے ذریعے آپ سارے جوڑ اپنے صاف کرا لیں، ڈائریکٹ اس سے آپ جو ہے ٹاکسنز ریموو کرا لیں. کلونجی سائنوسائٹس کے لیے کس طرح استعمال کرنی ہے کہ بلیک سیڈ آئل کے ڈراپس آپ ناک میں ڈالیں، یعنی ناک میں قطرے ڈالیں. اگر بچہ ہے 3 سال کا بچہ ہے تو 3 قطرے بھی کافی ہیں. 3 سال سے کم عمر کے بچوں کو 1 قطرہ ہی بہت ہے، اس سے زیادہ نہ دیں کیونکہ وہ اتنا برداشت بھی نہیں کر سکتے اور اتنا وہ. ہاں ظاہر ہے جب ناک بند ہے اور بچہ دودھ نہیں پی سکتا تو آف کورس کی ماں کہتی کہ کوئی تو حل ہونا چاہیے، تو اس میں بس 1 ڈراپ. 3 سال سے لے کر 5 سال تک 3 قطرے، پھر 10 سال تک 5 سے 7 قطرے، اور 10 سال سے عمر بڑی ہو جائے تو پھر 10 قطرے. 10 قطرے دائیں طرف، 10 قطرے بائیں طرف. آپ کو شروع میں بہت فیل ہوگا، بہت مطلب آسان نہیں ہوتا ڈالنا، آپ کو کڑوا لگتا ہے، لیکن اگر آپ ڈالنے پہ ایک دفعہ قدرت رکھ گئے، آپ قادر ہو گئے تو پھر انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر اس کا سارا خوف دور ہو جائے گا اور اس کی کڑواہٹ بھی آپ کو اچھی لگے گی. شروع میں بہت مشکل لگے گا کیونکہ نئی چیز، اور ناک میں تو آپ پانی نہیں ڈالنا گوارا کرتے تو بلیک سیڈ آئل کیسے ڈالیں گے. مگر آپ ڈال کے دیکھیں، سائنس آپ کا A1 ہو جائے گا. اور صرف 40 ڈیز کے لیے ڈالیں، ڈیلی ونس، ڈیلی 1 دفعہ دن میں، بس 10 قطرے ادھر 10 قطرے ادھر، اور اس کو لیٹ کے ڈالیں اس طرح، اور پھر تھوڑا سا ناک کو 1 سیکنڈ کے لیے پریس کریں تاکہ وہ حلق میں اتر آئے. جیسے وہ حلق میں آئے گا آپ دیکھیں گے آپ کے
ادھر ادھر سے سارا ریشہ صاف ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو لگے گا کہ ہاں ناک سے سانس آنا شروع ہو گئے. پھر یہی بلیک سیڈ آئل ہے جہاں آپ کو درد ہے, جہاں آپ کو سویلنگ ہے, انفلیمیشن ہے, حتیٰ کہ لیڈیز کے ویجائنل انفیکشن, یسٹ انفیکشن اور ویجائنل ایچنگ, ان سب میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. پھوڑے, پھنسیاں, ہیری ایریاز کے جیسے دانے وغیرہ بن جاتے ہیں خواتین میں, کسی نے کریم یوز کی وہ سوٹ نہیں کی, کسی نے ویکس کی کیسی لگ گئی, کس طرح ہو گیا, ان دانوں میں جب آپ لگائیں گے نا, اگر ہیری ایریاز میں کہیں پہ بھی اگر دانا کوئی نکل آیا یا بارتھولین گلینڈ کی سویلنگ اور اس کی وجہ سے بار بار پھوڑا بنتا اور پھٹتا رہتا ہے, تو اس کو آپ بلیک سیڈ آئل بار بار لگائیں. دن میں ہر وضو سے پہلے وہ لگا لیا کریں, ہر وضو سے پہلے, یعنی کم سے کم 5 دفعہ تو ضرور آپ لگائیں بلیک سیڈ آئل ایسے پھوڑوں پھنسیوں پہ. اور اگر یسٹ انفیکشن بھی ہے تو وہاں پہ بھی آپ ضرور لگائیں. جسٹ آپ مطلب جیسے ظاہر ہے آف کورس کہ پوری بوتل کو آپ گندا نہیں کریں گے, بوتل میں سے تھوڑا سا ڈال کے آپ ڈھک کے باتھ روم میں رکھ دیں. جب بھی آپ باتھ روم سے فارغ ہوں اپنے آپ کو ڈرائی کریں اور خشک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا تیل لے کے صاف ستھری انگلی کے ساتھ اور اس کو آپ اس ایریا پہ لگا لیں جہاں یسٹ انفیکشن ہے. جو یسٹ انفیکشن ہوتی ہے ویجائنا کے ساتھ ساتھ سفید سفید ایسے آ جاتا ہے. یہ جو لپس ہوتے ہیں نا لیڈیز کے شرمگاہ کے ساتھ ساتھ, تو اس کے کناروں پہ سفیدی جم جاتی ہے, ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ دہی کی طرح کی ایک طے آ جاتی ہے بعض اوقات, جب انفیکشن ہوتا ہے تب آتی ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتی. تو اس جگہ پر آپ 1 ہفتہ بلیک سیڈ آئل لگائیں, بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکوریا اور چیز ہے, لیکوریا تو پانی آتا ہے نا, یہ تو دہی کی پھٹکیوں کی طرح ساتھ ایسے بالکل ان جگہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے ایسے کناروں پہ. جی ہاں نہیں, وہ تو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کان میں آپ میل نہیں پھنسی ہوتی تو آپ کھرچ کر نکالتے, اسی طرح یہ اس کی سائڈوں پہ پھنسے ہوتے ہیں باقاعدہ سفیدی سی, تو اس کو یسٹ انفیکشن بولتے ہیں. اور اگر ویجائنل جیسے پی آئی ڈی کا پرابلم, آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہوگا کبھی, تو اس میں پی آئی ڈی آتا ہے, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز, یعنی وہ انر سائڈ. آپ جن لوگوں کو لیکوریا کا مسئلہ رہتا ہے وہ تو خاص طور پر, اور جن لوگوں کو بعض اوقات لیکوریا نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی ان کو اندر کی طرف پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ طہارت نہیں کرتے تھے. اگر طہارت صحیح کرنے والے ہوں تو پی آئی ڈی کبھی نہ ہو. طہارت جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کاٹن بالز نہیں ہوتے, مل جاتے ہیں صاف ستھرے کاٹن بالز, تو اس کو اپنی انگلی پہ لپیٹ کے کاٹن بال, اس کے اندر ایک سوراخ سا ہوتا ہے نا, اس کو چڑھا لیا انگلی پہ, اور جب آپ مینسز سے فارغ ہوں یا انٹرکورس سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو پہلے جیسے استنجا کرتے ہیں استنجا کر لیں, واش کریں, اور اس کے بعد آج کل تو اتنی آسانی ہے, مسلم شاور ہے, آپ اس کے پریشر سے ایک ہاتھ سے پریشر دیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے جسم کو اندر سے کلین کر لیں. اور اگر پھر بھی نہ ہو, جیسے نئی نئی شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں یا ابھی بچہ جن کا پیدا نہیں ہوا ہوتا ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے, یا تو کاٹن بڈ لے لیں اور یا پھر اپنے ہاتھ پہ وہ کاٹن بال چڑھا کے اور اس کو ویجائنا کے اندر سے اس کو صاف کرنا چاہیے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اندر رنگ ہے یا نہیں مینسز کا, آیا پوری طرح پاک ہو گئے کہ نہیں, اور دوسرا جو بھی ارد گرد کا ڈسچارج ہے وہ سارا اس کو لگ جاتا ہے, اندر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جب وہ 2 دفعہ کرنے سے وہ صاف ہو جائے تو تیسری دفعہ امہات المومنین کی سنت کیا تھی, خوشبو لگایا کرتی تھی, وہ مشک کی خوشبو لگایا کرتی تھی. تو مشک کی خوشبو ہو یا کوئی عطر ہو, یا اس کا سعودیہ میں ایک عطر ملتا ہے ابیت کے نام سے, تو وہ خواتین کے لیے ابیت للنساء, یعنی عورتوں کا سفید عطر جو اسپیشلی وہ اندر لگانے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے. اور نہیں تو پھر گلاب کے عرق سے بھی آپ تھوڑی بہت خوشبو لے سکتی ہیں. وہ جو آپ کا ان سائڈ عطر لگانا ہے وہ آپ کی پوری باڈی میں خوشبو پیدا کرتا ہے اور آپ کو پی آئی ڈی سے بھی بچا لیتا ہے. پی آئی ڈی یعنی پیلوک انفلیمیٹری, نہ آپ کے یوٹرس میں کبھی سویلنگ ہوگی, نہ آپ کا کبھی یوٹرس پرولیپس ہوگا, نہ آپ کو اندرونی کسی قسم کی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ.
آپ کا جس طرح آپ جسم کے باہر کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح آپ جسم کی اندرونی صفائی کا خیال رکھیں. تو یہ آپ کو بہت سی بیماریاں، اور اگر ہو گئی ہے ڈیزیز ہو گئی ہے تو طہارت کرنے کے بعد آپ بلیک سیڈ آئل جسے اس طریقے سے آپ انسرٹ کریں کہ سرنج کے اوپر سے پن اتار کے سرنج میں آپ 1 ٹی اسپون جتنا ڈالیں، چائے کی چمچ جتنا اس میں ڈال لیں. ہر دفعہ ظاہر نئی سرنج ہوگی تو اس لیے بوٹل میں ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو بوٹل کے اندر ہی ڈال کے سرنج میں آپ 1 ٹی اسپون جتنا اس میں ڈال کے، اور رات کو جس وقت آپ نے سونا ہو اور اٹھنا نہ ہو اس وقت آپ اپنے ویجائنا میں، یہ شادی شدہ خواتین کے لیے میں بات کر رہی ہوں، تو یہ ویجائنا میں انسرٹ کر دیں. تو آپ دیکھیں گے پی آئی ڈی بھی ختم، انفلیمیشن بھی ختم. جن لوگوں کا یوٹرس پرولیپس ہے، وہ ہوتا کیوں ہے پرولیپس؟ پہلے بلکی ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر وہ لٹک جاتا ہے. تو وہ ڈھیلا پن بھی اس کا ختم کر دے گا بلیک سیڈ آئل، اور اس کا جو ہے انفلیمیشن بھی اندر سے ختم ہو جائے گی. اس کا جسم اپنی جگہ پہ اتنا ہی رہ جائے گا جتنے، چاہے 10 بچے بھی پیدا کیے تو یوٹرس اتنا ہی رہ جائے گا، اور بالکل A1 فرسٹ کلاس ایکٹیو عورت ہو جائے گی. بالکل پیٹ نہیں لٹکے گا، بالکل کسی قسم کی کوئی آپ کو جو ہے وہ، یعنی جو جسے کہتے ہیں نا فائبرائڈ یا کوئی اس قسم کی اور بھی چیزیں بھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بالکل اندر سے بھی اسی طرح صاف ستھرے جیسے کہ آپ باہر سے. تو یہ اگر فرض کریں آپ چل چل کے تھک گئے ہیں، واک زیادہ کر لی، یا گھر میں کام اتنا زیادہ تھا، مہمان تھے، آپ نے کھانا 10-20 لوگوں کا پکایا یا 100 لوگوں کا پکایا یا وٹ ایور جو بھی، یہ مہمانداری زیادہ رہی ہے. جیسے بعض اوقات حج عمرہ سے لوگ واپس آتے تو ہمارے ابھی تک یہ رواج چل رہا ہے کہ مہمان بس آتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت مقرر کرنا چاہیے، ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ حج کے بعد آپ نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ ایک بکری ذبح کرو، کھانا پکاؤ اور سب کو کھلا دو، یعنی سب کو ایک ہی دفعہ فارغ کر دو، بجائے اس کے کہ کوئی صبح آ رہا ہے، کوئی دوپہر، کوئی شام ملنے آ رہا ہے، بار بار آ رہے ہیں، پورا مہینہ آپ کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو ایک ہی وقت کھانا پکا کے سب کو کھلا کے سب سے مل کے ملاقات کر کے اپنے کام شروع کرو، یہ سب سے بیسٹ رہتا ہے. تو اگر کام زیادہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، آپ تھک گئے ہیں، آپ کے پاؤں پہ سویلنگ آ گئی ہے، آپ کے گھٹنے تھک گئے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، آپ کے کمر میں درد شروع ہو گیا، وہاں آپ کسی بھی جگہ پر مساج کرتے ہیں بلیک سیڈ آئل کا. ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف کریں. بہت سے لوگ مساج نیچے سے اوپر کرتے ہیں کہ تھک گیا تو اوپر کی طرف، نہیں، آپ اوپر سے نیچے کر کے دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا آپ کا درد سارا پیروں کے راستے باہر آ گئے. انفلیمیشن بھی ختم ہو جائے گی، سویلنگ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا. پھر جن لوگوں کے پتے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، سٹونز کے لیے اتنے پریشان ہیں، ڈاکٹرز کیا سے کیا لیپروسکوپی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سٹنٹ ڈالنے کی نوبت آ جاتی ہے، پھر سٹنٹ ٹھیک نہیں کرتا، سٹنٹ چینج کرتے رہتے ہیں، مستقل مریض ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. ایک بلیک سیڈ آئل اگر آپ کے پاس ہے اور ایک پیور ونیگر آپ کے پاس ہے، گریپ ونیگر، ان دونوں کو آپ 1 کپ گرم پانی میں ڈالیں، تقریباً اتنا پانی، ٹھیک ہے، اتنا پانی اگر گرم ہے نا تو اس میں 1 ٹی اسپون آپ بلیک سیڈ آئل ڈال دیں اور 1 ٹیبل اسپون آپ گریپ ونیگر کا ڈال دیں. گرم پانی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں مکس کر کے یہ پانی آپ پی لیں. اگر زیادہ پتھریاں ہیں تو 2 ٹائم کر لیں، اور اگر کم پتھریاں ہیں تو 1 ٹائم میں کر لیں، ٹھیک. اس کو بھرے پیٹ نہ پئیں، کوشش یہ کریں کہ تھوڑا پیٹ خالی ہو تو پئیں، یا صبح خالی پیٹ پی لیں اور عصر کے ٹائم پی لیں جب آپ دوپہر کے کھانے کو بھی ہضم کر چکے ہوں اس وقت. تو آپ کے کولیلیتھیاسس، پتے کی پتھریاں اور رینل سٹونز، یہ دونوں کی دونوں ختم ہو سکتی ہیں انہی 2 چیزوں سے، بلیک سیڈ آئل اور گریپ ونیگر. لیکن پیور ہونا چاہیے، ایسا سرکہ نہ ہو جو آپ کے جگر گردے اور بھی خراب کر دے. یہ جو وائٹ ونیگر ہے یہ باتھ روم کلینر ہے بیسیکلی، اس سے باتھ روم صاف کرنا چاہیے. آپ گلاس شیشے صاف کریں، جس جگہ سے چکنائی صاف نہیں ہوتی آپ اس سے وہ صاف کریں. کسی قسم کا کیمیکل کبھی نہ خریدیں. آج آپ کو میں تھوڑی سی وہ بھی بتا دوں ساتھ میں کہ کبھی ہم گلنٹ لے رہے ہوتے ہیں ٹیبل صاف کرنے کے لیے، کوئی اور کیمیکل لیتے ہیں، ڈس انفیکٹ کلینر جو ہے باتھ روموں کے لیے، فلانی چیز کے لیے فلاں کلینر، فلانے کے لیے فلاں، کوئی صوفے صاف کرنے ہیں تو کچھ اور کلینر.
کچھ صرف ایک سفید سرکہ آپ لے لیں، سب کچھ صاف ہو جائے گا. بہت ریئر کہیں آپ کو کوئی ڈٹرجنٹ اس میں ڈالنے کی یا سرف ڈالنے کی کہیں ضرورت پڑ جائے گی یا تھنر، ادروائز کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے. جہاں آپ کی کوئی چیز خراب ہوئی آپ اسپرے باٹل میں ڈالیں، تھوڑا سا اسپرے کریں سفید سرکہ، کچھ بھی اس میں نہ ڈالیں، اور اوپر سے آپ اچھے سے صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کریں، ایسے لگے گا نیا ہے بالکل. گلاس، مرر ہو باتھ رومس کے، کوئی بھی چیز ہو، دروازے ہیں، ہر جگہ سے جہاں سے بھی آپ چکنائی اور غلاظت صاف کرنا، کچن کی کتنی چکنائی ہو جاتی ہے سلیب، اس کو آپ ونیگر سے کریں، اتنا خوبصورت صاف ہوتا ہے. تیل کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑتا وائٹ ونیگر. اس چیز کے لیے ہے وائٹ ونیگر، کھانے کے لیے نہیں ہے. وہ تو آپ کے آنتوں میں زخم کر دے گا اگر آپ اس کو پیئیں گے یا اس کو سوپ میں ڈال کے پیو. سوپ کا کیا فائدہ جس میں آپ نے زہر ڈال کے پی لیا؟ یہ بہت بیمار کرنے والی چیز ہے وائٹ ونیگر. آپ کے معدے کی جھلیوں کو توڑ دیتی ہے، یعنی پھاڑ دیتی ہے. سرکہ جو ہے پھاڑ دیتا ہے جھلیوں کو، پھر السر ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر ایسیڈیٹی ہوگی، پھر جلن ہوگی، پھر درد ہوگا، پھر کتنے مسائل ہو جائیں گے. تو چھوڑیں اس کو، وہ چیز جو آپ کو نقصان دے رہی. پیور چیز لیں. آپ کے لیے ہم لے کر بھی آئے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کیسے ہوتا ہے پیور، اور اس کا فنکشن بھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک کپ پانی میں اس کو ڈال کے پئیں، نہ صرف یہ کہ پتھری ختم ہو جائے گی، سلج یا گندگی یا غلاظت کچھ بھی ہے یہ پورے کے پورے آرگنز کلین ہو جائیں گے. جیسے شیشہ وائٹ ونیگر سے صاف ہوتا ہے، ایسے ہمارے اندرونی اعضاء جو ہیں اس گریپ ونیگر سے صاف ہوتے ہیں، اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. حتیٰ کہ السر والے مریض بھی جب انہوں نے یہ ونیگر پیا ان کا السر بھی ہیل ہو گیا. ایسیڈیٹی میں اور السر میں بھی یہ سرکہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ ایک عام صحت مند انسان کے لیے. پھر وائٹ ونیگر آپ کے دانت خراب کر دیتا ہے، دانت بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، دانتوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، بھربھرے ہو جاتے ہیں، ان میں کیویٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، کیریز بننا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ پیور ونیگر استعمال کریں تو وہ آپ کے دانتوں کو بلکہ مضبوط کرتا ہے. دانتوں کے اگر آپ پیور ونیگر اور ہنی ایکول کوانٹٹی میں مکس کر لیں اور اس میں برائے نام ہلکا سا نمک ڈال دیں، برائے نام، اس کو مکس شیک کر کے تھوڑا سا آپ ہاتھ پہ ڈالیں اور اس سے آپ اپنے دانتوں کو 5 منٹ کے لیے وہ لگا دیں، یعنی ایسے مسل کے صرف 5 منٹ سے زیادہ ہرگز نہیں رکھنا، کیونکہ بہرحال ہر چیز کا اپنا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس سے 5 منٹ سے زیادہ رکھیں گے تو آپ کے دانتوں کو وہ بھی کھٹا کرے گا، لیکن 5 منٹ کے لیے رکھیں گے تو آپ کے دانتوں کی ساری پیلاہٹ اور یہ جو نشان پڑ جاتے ہیں دانتوں پہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اور جسمانی اسکن کی خوبصورتی کے لیے بھی بڑی پریشان رہتی ہیں خواتین کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیوٹیکلز بن جاتے ہیں. آج کل کے موسم میں ڈرائینس ہوتی ہے، ہاتھ پیر پھٹنے لگتے ہیں، منہ بھی اتنی سخت سردی میں جو ہے وہ اس میں بھی ڈرائینس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ گریپ ونیگر اور ہنی اور اسی طرح مصنوعی چیزوں کے ساتھ ہی ایک چیز بنائی ہے گلو، جو آپ مطلب کوئی بھی آپ اگر لوشن استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے چہرے کی جلد کو کبھی بھی مرجھانے نہیں دے گی، یعنی ہمیشہ فریش دے گا چہرہ، اور کبھی ڈرائینس نہیں ہوگا، کبھی ڈینڈرف نہیں ہوگا. بس جب آپ نے وضو کیا اس کو ½ ٹی اسپون جتنا ہاتھ پہ ڈالیں اور اس کو آپ مسل کے اور پھر مل لیں. آپ کا چہرہ جو ہے وہ کبھی بھی، یعنی جتنے بھی پیچز بنتے ہوں چہرے پہ، خشکی کے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے پیچز بن جاتے ہیں ایسے گول گول خشکی کے، وہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور بعض اوقات سردیوں میں وہ کالے بھی ہو جاتے ہیں یا ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں. تو ساری ہونٹوں کی کالک، یہ اس ایریا کی کالک یا ان پیچز کی کالک وہ ساری اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن چھائیوں کا وہ علاج نہیں ہے. چھائیاں اور چہرے کے بال، ان کے لیے ایک اور چیز ہے، یہ بھی طب نبوی سے ہی لی گئی ہے. اس میں ورس آپ نے سنا ہے نا؟ ورس سے واقف ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا کرتی تھی اپنے چہرے پہ ورس، اور اسی طرح قسط البحری اور یہ چیزیں، اس طرح کی مصنوعی چیزیں، ان کو ملا کے تو ایک فیشل پاؤڈر بنایا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے. ہماری ہر چیز جو ہے نا کیمیکل سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل یوز نہیں. حتیٰ کہ پریزرو کرنے کے لیے بھی ہم نے یا ونیگر کا سہارا لیا ہے یا ہنی کا سہارا لیا ہے.
اور یا پھر بلیک سیڈ آئل کا سہارا لیا ہے، اور ان چیزوں کو یعنی 3 سال تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوں گی. اور یعنی 30 سے کم ٹیمپریچر اور 30 سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر آف کورس کے دھوپ سے بچائیں. تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ چہرے کے بالوں پر وہ گلو کے ساتھ آپ اس کو سوک کر لیں. وہ جو پاؤڈر ہے، فیشیل پاؤڈر، اب آپ کے لیے رکھا ہے پیچھے، بعد میں آپ دیکھیے گا. تو اس کو جن لوگوں کو پی سی اوز کا پرابلم ہوتا ہے بچیوں کو، جس کی وجہ سے پھر چہرے پہ بال آ جاتے ہیں. پی سی او تو آپ سمجھتے ہیں نا، پالیسسٹک اووریز. پالیسسٹک اووریز تو بہت کامن ہو گیا، چکن کھا کھا کے تو بچے بہت بیمار ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے پھر وہ اس کو مکس کر لیں کسی بھی، یعنی 1 چمچ اگر آپ لے لیں پاؤڈر کا، تو اس سے جتنا گلو سے وہ سوک ہو جاتا ہے کر لیں. اور پھر اس میں سے چہرہ دھونے کے بعد اس کو آپ بالوں والی جگہ پر یا داغوں والی جگہ پر لگا دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے کے اندر آپ کے چہرے کے جتنے ایکسٹرا بال ہیں وہ انشاءاللہ ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ساتھ میں پی سی او کا علاج کرا لیں تو دوبارہ بال نہیں آئیں گے، لیکن اگر پی سی او کا علاج نہیں کراتے تو دوبارہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جس وجہ سے پہلے آئے تھے وہی وجہ اگر موجود ہے، برقرار ہے، تو پھر اس کا علاج اگر آپ نے نہیں کیا تو ہونے کے چانس ہے. لیکن جن خواتین کو مینوپاز ہو گیا اور مینوپاز کی وجہ سے اگر بال آئے ہیں، وہ اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو بال ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کے دوبارہ نہیں ہیں. پی سی او کا علاج میں کرتی ہوں، اور 3 سے 5 مہینے کا علاج کرتی ہوں، زیادہ لمبا علاج نہیں ہے. جن لوگوں کو ہیموریجک سسٹ ہو جائے یا کینسر والی سسٹ ہو جائے ان کو 8 سے 9 مہینے کا علاج ہوتا ہے بس. یعنی کوئی میرا ایسا پیشنٹ نہیں ہے جس کو میں نے سال کا علاج کیا ہو. الحمدللہ سال سے پہلے سبھی ٹھیک ہوئے، اللہ نے ٹھیک کیے. اس کا ہم طب نبوی سے بھی علاج کرتے ہیں اور ہومیوپیتھک میڈیسنز بھی دیتے ہیں. اور طب نبوی میں اس کو ہم قسط الہندی دیتے ہیں. قسط الہندی ایک ایسی ہرب ہے جس پر ابھی تک کوئی ریسرچ نہیں ہے. میں نے ابھی روانہ کی ہے سعودیہ میں، ریاض میں ریسرچ سینٹر ہے کنگ سعود یونیورسٹی کا. تو وہاں کی جو ریسرچ کی ڈائریکٹر تھی، میں جب ریاض گئی تو وہ میرے پاس آئی ہجامہ کرانے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ میڈیسنز ہیں، میں نے ڈسپلے کر رکھی تھی بیٹی کے گھر. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے. پھر جب وہ قسط الہندی کا بتایا کہ اس کے یہ فائدے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی ایک اور دوست بھی آئی ہوئی تھی جو میری بہت پرانی دوست بھی تھی، ڈاکٹر انجمن. تو کہنے لگی کہ آپ ہمیں یہ قسط الہندی دیں، ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس میں کیا. آپ اتنا کچھ بتاتی ہیں اور ہمارے ہاں حالانکہ ہم عرب ہیں اور ہمارے سے ہی گیا یہ سارا نالج، اور آپ اتنا کچھ بتاتی ہیں تو کیا پتا اس میں اور کیا کچھ فائدے ہوں. اور یقیناً جس وقت ان کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں اور کیا کچھ فائدے. لیکن میری جو کلینکل پریکٹس ہے اس میں نے جتنے لوگوں کو استعمال کرائی ہے الحمدللہ 101% ریزلٹس ہیں. 101% انفرٹیلٹی کے لیے بھی، جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے، میل ہوں یا فیمیل، دونوں کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہی دے رہا ہے. تو جو لوگ ایک دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ نے وہاں سے کرم کر دیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ہیں انفرٹیلٹی کے ڈاکٹر. تو وہ آتے اسی طرح کہ جی ہم اس چیز کے علاج کے لیے آئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے پاس صرف بے اولادی کا ہی علاج ہے اور شاید کسی چیز کا نہیں. الحمدللہ آلموسٹ A to Z ہر چیز کا علاج کر رہے ہیں. 27 سال ہو گئے میری کلینکل پریکٹس کو، 27 سال سے میں پریکٹس کر رہی ہوں. طب نبوی سے مجھے تقریباً 10 سال ہوئے کرتے ہیں، لیکن طب نبوی کی وجہ سے میری پریکٹس 100% ہو گئی ہے الحمدللہ. یعنی جب تک طب نبوی نہیں تھی تو اس وقت تک مجھے کچھ معاملات پہ کوئی دسترس نہیں تھی. اب جیسے پی سی او کا پرابلم ہے، لیڈیز ہارمونل پرابلمس ہیں، مینسز بہت زیادہ آتے ہیں، مینسز بالکل نہیں آتے، مینسز چلتے ہی چلے جاتے ہیں، مینسز بس آ کے اور واپس چلے جاتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، لیکوریا بہت زیادہ ہے، یا اور جو بھی وٹ ایور، مینسز کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر طرح کے پرابلمس کا الحمدللہ 100% علاج ہے. کوئی پیشنٹ ایسا نہیں کہ جس نے ہمیں آ کے یہ کہا ہو کہ میں نے اتنا عرصہ علاج کرایا اور آرام نہیں آیا. الحمدللہ آج تک کوئی ہمارے سامنے ایسا کھڑا نہیں اللہ نے کیا کسی کو کہ جتنا بھی عرصہ ہو گیا اللہ نے سب کو شفا دی ہے. اللہ ہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے. تو لیڈیز، جتنے بھی لیڈیز کے پرابلمز ہیں، بچوں کے جتنے پرابلمز ہیں، ان سب کے لیے بہترین
علاج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. قسط الہندی کو ہمالیہ پہ اور بہت اونچے پہاڑوں پہ پیدا ہونے والی جڑی بوٹی ہے. اس کی جڑیں ہیں، یہ کاسٹس پلانٹس کی یہ جڑیں ہیں، روٹس ہیں. ان روٹس کو ہم ایک ایک روٹ کو صاف کرتے ہیں، یعنی اس کی روٹس بڑی گندی ہوتی ہیں اور اکثر اس کی پہچان نہیں ہو پاتی. اس میں بہت سی چیزیں مکس بھی کر کے دے دیتے ہیں اور ان سب کو پھر الگ الگ کرنا پڑتا ہے اور اس کو پہچان کے اور اس کی ایک ایک کی کہتے ہیں نا بو سونگ کے. کیونکہ اس کی نا دو قسمیں ہیں، ایک باہری ہے اور ایک ہندی ہے. جو باہری ہے وہ تھوڑا لائٹ کلر کی ہے، آف وائٹ سا کلر ہے، اور جو ہندی ہے وہ ڈارک کلر کی براؤنش کلر میں ہے اور اس کی اسمیل بڑی اسٹرانگ ہے. وہ میں کہتی ہوں کہ ہندی وہی پی سکتا ہے جس کے لیے شفا کا حکم آ گیا ہو. یعنی یہ اب میں نے پہچان لیا اس بات کو کہ اکثر لوگ پی ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں بس ایک یہ ہمیں نہ پینے کو کہیں، باقی جو ہے نا آپ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، بس یہ نہیں پی سکتے، یہ بہت کڑوی ہے. اب دیکھیں جب شفا کا پروانہ آ گیا ہے تو انسان کہتا ہے کچھ جیسی بھی ہم پی لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا نفس پرستی کا ہم شکار ہے، دل کو جو اچھا لگے وہ کرتے، جو دل کو اچھا نہ لگے وہ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے پھر وہ لوگ نہیں لے سکتے. ابھی ریسنٹلی ایک خاتون تھی لاہور کی، تو وہ ان کو 8 سال سے بچہ نہیں ہوا. انہوں نے جب ہمارا علاج شروع کیا تو ماشاءاللہ تیسرے مہینے اللہ نے ان کو یعنی کنسیو کرا دیا. اب وہ حمل سے ہیں. تو کچھ دن پہلے ان کے طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو کانٹیکٹ کیا. تو میں نے پوچھا کہ کہتی وہ میں قسط الہندی بھی لے رہی ہوں اور یہ بھی لے رہی ہوں، یہ بھی لے رہی ہوں. میں نے کہا نہیں اب تمہیں حمل ہو گیا تو اب قسط الہندی بند کر دو. وہ اتنے خوش ہوئی، کہتی ہے آج میری زندگی کا بہت ہی خوش قسمت ترین دن ہے کہ قسط الہندی بند ہو گئی. کہتی ہے کہ میں آج اتنی خوش ہوں، میرا اتنا خوشی کا دن ہے کہ آج کے بعد مجھے قسط الہندی نہیں پینی پڑی. میں اتنی مشکل سے پیتی تھی لیکن میں پیتی تھی کہ مجھے اسی سے شفا ہونی ہے، اور الحمدللہ اب اللہ نے مجھے دے دی ہے تو آج کے بعد میں نہیں پیوں گی. میں آج بہت خوش ہوں. یعنی اس کے پینے کے لیے دل گردہ چاہیے، حوصلہ چاہیے. اتنی آسان بھی نہیں ہے پینا. لیکن اس کے ساتھ آپ کے جیسے دانتوں میں ریشہ نہیں آ جاتا، سمجھے دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اصل میں سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اور سائنس ہو گیا، پھر کیا نام ہے اس کا، سائنس کی وجہ سے یہ جگہ بھری رہتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، ہیڈ ایک، مائگرین بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر اس کو آپ پینا شروع کر دیں تو یہ آپ کے سب چیزوں کو صاف کر دے گی. یہ سارے آپ کے یہاں سے بھی ریشہ ختم کر دے گی، مسوڑوں سے بھی، ان جگہوں کو بھی، سب جگہوں کو صاف کر دے گی. قسط الہندی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شفائیں بتائی ہیں ان میں سے ایستما، پلیورسی آپ سمجھتے ہیں پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا، پلیورسی گلے کی خرابی، ٹانسلائٹس ٹانسلز کا ہو جانا، کنجیشن ریشہ، اور فلیم بلغم کا بہت زیادہ بننا، کھانسی وغیرہ. پھر پیشاب کے مسائل، پیشاب زیادہ آتا ہے، پیشاب کم آتا ہے، رک کے آتا ہے، آتا ہی رہتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، وٹ ایور جتنے بھی مسائل ہیں. پیشاب آلات بول کے مسائل لکھا ہے اس میں. پھر حافظے کی کمزوری یا دماغ کا کمزور ہو جانا، بات یاد نہ رہنا، بچوں کے سر کا درد. کتنی چیزیں ہوگی؟ بچوں کے سر کا درد بچے بھی پی لیتے ہیں. جب آپ کو اگر یقین آ گیا، آپ کو ایمان ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی ایمان کا حصہ مل جائے گا. آپ کو اگر ایمان نہیں، آپ کو یقین ابھی پورا نہیں، آپ اپنے بچوں میں نہیں پیدا کر سکتی. آپ جو چیز بچوں کو سکھانا چاہتی ہیں سکھا لیتی ہیں. جب آپ ڈرتی ہیں آگ سے تو بچے کو سمجھا لیتی ہیں کہ نہیں یہ آگ ہے، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا. سمجھا سکتی ہیں نا، نہیں ڈالتے نا آپ کے بچے آگ میں ہاتھ، کیونکہ آپ نے سکھا دیا. تو جو چیز آپ مائیں سکھانا چاہیں وہ سب سکھا لیتی ہیں، کیونکہ پہلے ان کا اپنا یقین اور ایمان ہونا بہت ضروری ہے. جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا اتنا آپ کے بچے کا بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ 7 بیماریوں سے شفا اس میں قسط الہندی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جبکہ گرمیوں کے موسم میں اگر گلا خراب ہے تو پھر قسط الباری سے آرام آئے گا، یا گرمی کی وجہ سے اگر گلا خراب ہے. سردی کے موسم میں خراب ہے تو ہندی سے آرام آئے گا. بس آپ یہی سمجھ لیں کہ گرمیوں کے لیے قسط الباری، سردیوں کے لیے قسط الہندی. یعنی یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں، کیونکہ جن لوگوں کو السر ہوتا ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ان کو ہم ہندی سے پہلے باہری پلاتے ہیں. جب وہ ان کے زخم ہیل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ہندی بھی پلانا شروع کر دیتے ہیں.
اسی طرح جن کے منہ میں زخم ہو جائیں، ماؤتھ السرز ہو جائیں، ماؤتھ السرز میں بہت اچھا کام کرتی ہے. ان کی اسکن کے اوپر بھی بہت زبردست اس کا افیکٹ ہے، اسکن پر، یعنی اسکن کے لیے بھی بہت اچھی. اسکن الرجیز، اسکن کے مسائل، خارش، پھوڑے، پھنسیاں، الرجیز، ان سب کے لیے بھی اس کو پیا جاتا ہے. زیادہ تر اس کو پیا جاتا ہے. ایک چائے کا چمچ، آپ چاہے اتنا پانی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا کم کرنا چاہیں کہ آپ کہیں اتنا لمبا پیا نہیں جاتا کڑوا، تو چلیں آپ تھوڑے میں ڈال کے پی لیں، اوپر سے سادہ پانی پی لیں، ایسا بھی چلے گا. لیکن بھگونا بہت ضروری ہے. دیکھیں شروع میں آپ ملا سکتے ہیں، جب آپ ایک نئی چیز شروع کر رہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا اصل فائدہ شہد کے بغیر ہے. یہ آپ کے جسم کا انسولین لیول برقرار رکھتی ہے، بہترین. اس لیے شوگر کے پیشنٹس کو بھی بہت فائدہ دیتی ہے. شوگر کا علاج بھی ہے. شوگر بھی کھانے کھا کے ہی ہوتی ہے بیماری. بیشک میٹھا نہیں بھی کھایا، روٹی میں بھی تو میٹھا ہے نا، چاول میں بھی میٹھا ہے، تو یہ چیزیں جب زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو بھی شوگر بڑھ جاتی ہے. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے بہت فائدے ہیں، لیکن جب آپ سنت پڑھیں گے نا تو آپ کو نفس کے کنٹرول کے زیادہ فائدے نظر آئیں گے. جتنی کڑوی چیزیں ہیں ان میں فائدے زیادہ ہیں، جو دل کو پسند نہیں آتی چیزیں اسی میں فائدہ ہے. مزے کے کھانوں میں فائدہ کم ہے، کیونکہ مزے کا کھانا ہوگا تو آپ زیادہ کھا دیں گے. اچھا ہے کھانا زیادہ مزے کا نہ پکایا کریں. ایک ٹپ دے رہی ہوں، میں نے بھی گھر کا کھانا ذرا کم مزے کا کر دیا. یعنی بچے جب چھوٹے تھے زیادہ تھے تو کھانے مزے کے بناتی تھی، اب تھوڑا سا اس میں ڈنڈی مار جاتی ہیں تاکہ نہ زیادہ مزے کا ہو، نہ زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں، نہ زیادہ نیند آئے، نہ زیادہ نہ عبادت میں خلل آئے. تو مومن کے اصل کھانے جنت میں رکھے ہیں. یہاں سے کنارہ کریں گے تو آخرت میں کھائیں گے، یہیں سب کچھ کھا لیا تو آخرت کی تمنا ہی کہاں رہ جائے گی. مومن ہے تو آفاق میں گم ہے، یعنی مومن کا تو ہر خیال ادھر ہی گم ہوتا ہے. وہ ہر کام کرنے سے پہلے اوپر دیکھتا ہے، اوپر سے پاس ہوتا ہے تو پھر کرتا ہے، یا اللہ یہ میں کروں کہ نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو ہی جانتا ہے یہ کام میرے لیے درست ہے کہ نہیں. اور ویسے بھی بھرے پیٹ کسی کی تکلیف کا احساس بھی تو نہیں ہوتا، کم کھایا ہوگا تو دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی ہوگا. پھر اگر کسی بیماری کی وجہ سے، مثلا گھٹنوں میں تکلیف ہے، انسان کہتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی تو ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، زیادہ ایکسرشن کرنے کا، بچوں کی شادیاں کر لیں، فارغ ہو جائیں، پھر کریں گے واک، اس وقت تک گھٹنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر گھٹنے آپ کو چلنے نہیں دیتے. اب آپ لاکھ چاہیں گھٹنے نہیں باندھ کے رکھتے ہیں آپ کو گھر میں، بیٹھے رہو، بیٹھے رہیں گے تو پھر جسم بڑھ جاتا ہے. مینوپاز خواتین جو ہے وہ زیادہ جسم آپ کو پتہ ہے نا بھاری ہو جاتا ہے. مینوپاز کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عورت موٹی ہو جاتی ہے. موٹاپے کا بھی علاج رکھا ہے، اگر اوور موٹاپا ہو رہا ہے یا صرف پیٹ بڑھ رہا ہے یا صرف ہپس زیادہ ہو رہے ہیں یا بعض دفعہ بریسٹ بھاری ہو جائے، کوئی بھی جسم کا حصہ اگر ایکسٹرا آرڈینری بڑا ہے آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ طب نبوی کی چیزوں سے ہی فارمولہ بنا کے سلم فٹ بنایا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان دہ پہلو نہیں ہے. اور میرے اصل میں خود گھٹنے ٹوٹ گئے تھے کچھ سال پہلے جب میں حج پہ گئی، تو ہم لوگ جب جمرات سے واپس آئے تو طواف شروع کرنے لگی تو حرم میں ہی گر گئی. تو اس میں میرے منسکس ٹیئر آ گئے تھے دونوں گھٹنوں میں، ایک میں گریڈ 3 ٹیئر تھا اور ایک میں گریڈ 1. تو میں 8 مہینے پھر سجدہ بھی نہیں کر سکی. تو میں نے وہ سجدہ اسی لیے چھوڑا کہ یا اللہ باقی زندگی نصیب ہو جائے، اگر میں ضد کر کے ان میں سجدہ کرتی رہتی تو شاید میرے گھٹنے اس طرح ٹھیک نہ ہو سکتے. الحمدللہ اللہ نے شفا بھی دی، اور پھر میں اس میں نے ویٹ بہت گین کر لیا تھا، جس کے بعد پھر میں نے پھر اللہ سے دعا شروع کر دی، اللہ بیٹھے بٹھائے وزن کم کرنے کا نسخہ ہی سمجھا دے اور تو کچھ کر نہیں سکتی. تو الحمدللہ پھر وہ اس میں نے تقریباً 25 کلو کم کیا اس کے بعد وزن سلم فٹ سے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، گندم کی روٹی، سفید چاول اور میدے کی چیزیں، بیکری کی چیزیں، بریڈ وغیرہ سب بند کرنی ہوتی ہیں. نشاستہ بند کریں گے تو تب، ہاں ایک نشاستے کی اجازت ہے، وہ ہے جو کی روٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے ہیں.
میں نے تب سے جو کی روٹی کھانا شروع کی آج تک پھر مجھے گندم کی روٹی پسند نہیں آئی. کھا لیتی ہوں سفر میں مجبوری ہو، لیکن ہم نہیں، مطلب پسند یہی ہے کہ جو کی روٹی مل جائے تو بیسٹ ہے. جو کی روٹی ہر مینوپوزل خاتون جو ہے نا، اگر جو کی روٹی کھانا شروع کرے تو میں ان کو لکھ کے دیتی ہوں، ان کا وزن نہیں بڑھے گا مینوپوز کے بعد. ہم گندم کی روٹی کھائے چلے جاتے ہیں، اس سے ہمارے جسم پہ ایک سویلنگ سی بنتی جاتی ہے، بھاری پن سا پیدا ہو جاتا ہے جسم میں، اور جسم بھرنا شروع ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے جسم. آپ جو کی روٹی کھانا شروع کریں، آپ کی پھلاوٹ ختم ہو جائے گی جسم کی، کسی کی بھی پھلاوٹ اگر ہے تو ختم ہو جائے گی. گردوں کے لیے بہت اچھی ہے، جگر کے لیے، دل پھیپھڑے سب کے لیے بہت اچھی ہے. ایک دم سے ہم نہیں کھا سکتے، ہاں پہلے تھوڑا تھوڑا مکس کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کا ریشو چینج کرتے جائیں اور پھر آپ اس پہ آ جائیں. کیونکہ شروع میں آپ کو پکانی بھی نہیں آئے گی، وہ ٹوٹ جائے گی. آپ اس کو گندم کے لحاظ سے ایسے ایسے کریں گے، ایکشن دیں گے، وہ نہیں مانیں گی. اس کو بہت پیار سے پکانا پڑتا ہے، جیسے آپ مکئی کی روٹی پکاتے ہیں، اس طرح بیسن وغیرہ کی اس طرح کی روٹی بنتی ہے اس سے. لیکن جتنا اس کو زیادہ گوندیں گے اتنی ہی اس کے اندر لیس آئے گی، جتنا کم گوندیں گے اتنا جلدی ٹوٹ جائے گی. اس کو تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھنا چاہیے گرم پانی سے، اور پھر کم پانی ڈال کے زیادہ دیر تک اس کو گوندیں تو اس کے اندر پھر وہ لیس آ جائے گی. تو پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد آپ روٹی پکائیں. اور کبھی فریج میں رکھنے کی غلطی نہ کرنا، فریج میں وہ آٹا پتھر ہو جاتا ہے، بہت ہی ڈفرینٹ بہیو کرتا ہے. گندم کے آٹے کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا ذرا سا سخت ہو، مگر جو کا آٹا انتہائی سخت پتھر، بالکل مٹی کی طرح ہو جاتا ہے. اس کو آپ ایسے کریں گے سارا پھٹ جائے گا، اس لیے تازہ آٹا ہی گوندنا پڑتا ہے. یا پھر اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ گوند کے تھوڑی دیر رکھیں تو پھر شاید پک جائے. پھر تلبینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کی ہانڈی چڑھانے کا حکم دیتے، اور ہمارے گھر تلبینہ چڑھا رہتا ہے جب تک کہ دو رخ سامنے نہ آ جاتے. نمبر 1 موت، نمبر 2 شفا. گویا مرتے دم تک مریض کو ریکمینڈ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھانے کا. اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تلبینہ کیا چیز ہوگی. کوئی بیماری ہو، یعنی کسی بھی قسم کی بیماری سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تلبینہ کا سہارا لیں. ہم نے ایون موٹاپے کے لیے بھی تلبینہ دیا تو ہمارے ریزلٹس 100% ہو گئے، یعنی جو 50 یا 60% تھا وہ 100% پہ چلا گیا تلبینہ کی وجہ سے. کیونکہ ہائی فائبر ہے، اینٹی کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کو بھی یعنی چکنائی کو پی جاتا ہے ایکچولی. تو میں نے اس کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے ساتھ لگایا تو الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس آئے. تو یہ اس کو مست کیا ہم نے سلمنگ فارمولا کے ساتھ، نیچرل سلمنگ فارمولا کے ساتھ. اور پیٹ خراب ہے یا ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن ہے یا لوز ہے، سر میں درد ہے یا جسم میں درد، جگر خراب ہے یا گردے خراب ہیں، حتیٰ کہ رینل فیلئر والوں کو بھی ہم نے تلبینہ دیا تو ان کو فائدہ ہوا. تو تلبینہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ 2 چمچے لیں کھانے کے، 2 ٹیبل سپون، ان کو تقریباً اتنے پانی میں، یہ اتنا پانی ہو نا، یہ والا جہاں یہ نشان ہے، ہاف کپ پانی میں مکس کر لیں نارمل پانی میں. پھر جب وہ مکس ہو جائے تو اس میں باقی کا دودھ ڈال دیں، 1 کپ دودھ تیار کر لیں، یعنی ٹیبل سپون فل، لیول نہیں، فل بھرے لیں. تلبینہ جو سے ہی بنتا ہے، بارلی سے ہی بنتا ہے. یہ آپ سب کچھ پیچھے رکھا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا. تو 2 ٹیبل سپون اس میں ڈال کے اس کے اوپر سے دودھ، اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو 5-7 منٹ پکا لیں. بس زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں. اس کو 5-7 منٹ پکانے کے بعد اس کو آپ پیالے میں ڈالیں. جب کھانا شروع کریں اس سے پہلے آپ اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں، 1 ٹی اسپون بھی ڈال سکتے ہیں، 1 ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں. اگر شہد نہیں ڈالنا چاہتے تو کھجور ہی تھوڑا سا کاٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہو. اور اگر شوگر ہے تو پھر آپ بس 1-2 قطرے صرف سنت پوری کرنے کے لیے ڈال لیں، زیادہ شہد نہ ڈالیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ یہ انرجی بوسٹر ہے. جن لوگوں کو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے ان کو بھی ہم تلبینہ دیتے ہیں، وہ بہت کوئکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو تلبینہ جو ہے یہ آپ کا امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے،
آپ کے دل کو بھی تقویت دیتا ہے، آپ کے جسم کو بھی طاقت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی عورت اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کرتی ہے، اسی طرح تلبینہ تمہارے جسم کو اندر سے صاف کرتا ہے، یعنی گویا بیماریاں دھل جاتی ہیں اس سے. بلڈ پریشر، کولیسٹرول والے اگر تلبینہ استعمال کریں اور شوگر والے، تو آپ دیکھیں گے ان بیماریوں میں بہت نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے، بہت جلدی ٹھیک ہونے کی طرف آتی ہے. اور یہ کھانے سے پہلے کھانا، یہ پورا ناشتہ ہے، پورا ناشتہ ہی. آپ یہ کھا لیں سارا دن آپ کو بھوک نہیں لگے گی. آپ ایون سحری میں بھی کھا کے دیکھیں، نہ آپ کو پیاس لگے گی نہ آپ کو بھوک لگے گی. دلیا دیکھیں، دلیے میں سارے کا سارا چھلکا اڑ جاتا ہے، ٹھیک. ہاں ہاں سب ادھر جاتا ہے. میں نے شروع میں جب دلیا بنوایا تو آپ یقین میں جب ایک بوری ہوتی نا ایک من کی، اس میں سے 20 کلو بھی دلیا نہیں نکلا، 20 کلو بھی نہیں نکلا، اس سے بھی کم نکلا، باقی سارا ویسٹ ہو گیا. اتنا رسک ضائع ہوا. چلے بھینسوں کے کام آ گیا، کیونکہ جن بھینسوں کو یہ کھلایا جاتا ہے ان کا دودھ بہت بڑھ جاتا ہے، دودھ بہت گاڑا اور بہت اچھا ہو جاتا ہے. جن ماؤں کی فیڈ کم ہو وہ تلبینہ کھا کے دیکھیں، ان کا دودھ بہت تیزی سے بڑھے گا اور بہت اچھا دودھ پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور اوور آل ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے. آپ کے چہرے کی جو زردی ہے نا وہ سرخی میں بدل جاتی ہے.